ہسبینڈ کیسا ہو، ایک وائف میں قرآن و سنت سے کمپلیٹ مکمل طور سے تو نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن کچھ جھلکیاں ضرور آپ کی سوچ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کیسے شوہر تھے، اور اس کے بعد آپ نے جو اقوال رکھے شوہر کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا، وہ میں ضرور آپ کے سامنے کی کچھ نہ کچھ حد تک کچھ جو نکات میں نے جمع کیے ہیں۔ قرآن و سنت بہت ساری باتیں میاں بیوی کے لیے آتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر بات میرے لیے بھی پاسبل ممکن نہیں تھا، تو جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا اس وقت میں وہ رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ نکات میں نے ایسے بنائے ہیں 10-15 نکات میرے پاس دونوں کے لیے، میرے وقت کے اعتبار سے میں نکات آپ کے سامنے ڈیوائیڈ کر کے ہاف اینڈ ہاف رکھنے کی بہرحال کوشش، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ایک مثالی بیوی اور مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، یا ایک ایگزمپلری ہسبینڈ اور وائف کیسے ہونا چاہیے، یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو فتنے سارے سماج میں مچے ہوئے، جتنے کورٹ کے ایشو، جتنے پولیس کے ایشوز، خاندانوں کی رنجیں، خاندانوں کے جھگڑے، گھر کے اندر جھگڑے، تو میں بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، سارے پرابلمز ہیں۔ ان پرابلمز کا ایک بڑا سبب، ان پرابلمز کی ایک بڑی وجہ جو میں نے نوٹ کیے وہ صرف اور صرف میاں اور بیوی کے اپنے اپنے پوزیشنز کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی پوزیشنز نہیں سمجھ رہے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا، طویل ہے لمبی ہے، بس مختصر کچھ مفہوم رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ شیطان جو ہے اپنا تخت لگائے ہوئے ہوتا ہے اور ڈیلی ریٹنگ کرتا ہے، جتنے اس کے چیلے چپاٹے جو شیاطین گھومتے پھرتے ہیں، فتنے مچاتے ہیں، وہ آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور وہ جب ایک آ کر رپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایسا کہتے جاتا ہے، لیکن ایک آتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ میں ایک عورت اور مرد کے پیچھے پڑا رہا جو کہ میاں اور بیوی تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، ٹھیک ہے، اور پڑا رہا، اور اس حد تک پڑا رہا کہ آخر میں نے ان بیچ میں طلاق کرا، تو شیطان اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے، شیطان اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو تھپتھپا رہا ہے، اس لیے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دو انڈیویجول، دو بھائیوں کا اختلاف ہے، دو بہنوں میں اختلاف ہو رہا تو دو لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے وہ دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ دو خاندانوں کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھار دو شہروں کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں تک دیکھا گیا کہ دو ملکوں کا اختلاف بنتا ہے۔ اس کی انٹینسٹی، اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں، تو کم از کم دو خاندان اور کم از کم ایک جنریشن برباد ہوتی ہے جو آ رہی ہے۔ سمجھ لیجیے شادی ہوئی، بچے ہو گئے، اختلافات جاری رہے، اور اس کے بعد توڑ ٹکڑا ہو گیا، جھگڑے ہو گئے، کیسز ہو گئے، تو ایک جنریشن تو ایٹ لیسٹ ویسٹ ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی ظاہر سی بات ہے جب اپنے چیلوں کو تھپتھپا رہا ہے کسی عمل پر، تو عمل چھوٹا نہیں ہوگا، معمولی نہیں ہوگا، مذاق نہیں ہوگا، وہ کچھ بڑا فتنہ ہوگا، تبھی سمجھ رہا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے، یہ فتنے، بچوں کی تربیت برابر ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر بس شور شرابہ، آوازیں، خاندانوں میں مسئلہ، اور حالات اس لیول تک ہے کہ ایک جناب جو ہے تھوڑے دن آپ کو 15-20 دن نہیں دکھے، آپ پوچھتے کہاں چلے گئے، تو بولتے عمرہ چلے گیا تھا، کیا بولیں گے، سمجھ رہے نا، تھوڑے پیسیا نکل گیا، 498 ہو گیا، 10-12 دن گھوم کے، کسی نے بیل کیا، 15 دن کا ٹور ہو کے آ گئے، تو اور یہ ایک دم کامن ہے، بلکہ اس حد تک ہے، کیونکہ اس شعبے سے تو میرا خود کا تعلق ہے، اس لیول تک ہے کہ آپ کو کیا کہوں، مسلم ایریا کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں، اپنے تبادلے لوگ کروانا چاہتے ہیں، کیا میں ڈیٹیلز، کیونکہ مسلمان اپنی عزت کو بہت ڈرتا ہے، 498 کو ڈال دیں گے تو یہ نہیں چاہیں گے ایسی گھر کی عورت وہاں تک جائے، لہٰذا اس کچھ کریں گے تاکہ تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے جتوز ہے، اگر وہ 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں، سمجھ لیجئے پولیس اسٹیشن یا کورٹ کے اندر، تو میری بات لکھ لیجئے 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی بنتے ہیں، 70 یا مور، چوری بھی ہوتی ہے، مرڈر بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن 70% کیسز اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے بنتے ہیں۔ تو ٹاپک مثالی میاں بیوی ان کے لیے نہیں، یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج کے، یا ان کے لیے جو شادی شدہ ہے، یا ان کے لیے بھی جو غیر شادی شدہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی شادیاں ہوں گی، اگر وہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وائف اینڈ ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمز ہونے والے، سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے، فتنے فساد اور ہونے والے، لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے، اور پھر نکاح کیا جائے، اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا، کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے کہ تم اب شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ، میاں کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی، ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی، اور تم ایک پتنی کے طور پر، ایک وائف کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر تمہاری رسپیز کیا ہوں گی، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے، تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی، وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں گی، تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا، یہ کاؤنسلنگ کی جائے، اور جس طرح سے ملنے کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ شادی ہے، اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہوگا، ضرورت پڑی تو جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ بھی معلوم ہونا چاہیے۔
ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں گے. جب گاڑی لیتے تو اسٹیپنی ہونا چاہیے, ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے. جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا ہے, 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوز ہوتا, پھینکنے میں جاتا ہے, نیا لایا جاتا ہوتا ہے. ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے, نکاح ہے, اس کی کاؤنسلنگ, اسی میں طلاق کیا ہوتی ہے وہ ایکسپلین کیا جائے, تاکہ اگر ایگزٹ روٹ یوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم ہو. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے, نہ شادی ہو رہی تو کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو ہے ان کی سوچ کیا میں بتاتا ہوں. ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ کی جو میں ویسا شوہر بننا ہے مجھے, سمجھ رہے. لڑکیوں کی سوچ کیسے, امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک, میرے کو ایسی بیوی بننا ہے جا کر, یہی سوچ لے کر آ رہے. مطلب کون کس پہ غالب آتا, جاتے ہی پہلا گول کون کرتا وہ اپنے کو پلان کر لینا, پہلا شاٹ میرے کو دینا ہے, ایک دم تڑی دے دینا. جاتے ابا کے نام یہ کروں گی, بھائی کے نام کی دوں گی, یہ کروں گی, ساس کو دبا دوں گی, یہ کروں گی. ادھر بھی پلاننگ ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, اب جاتے کیا کرنا, ساس کو دبا دے, اس نے ایسا کر کے دیکھ, جاتے تیری ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینک دینا, ایک کی بھی عزت نہیں کرنا, وہ ایسی ہے فلاں, ایک تو ایسی ہو شادی شدہ ہے تو ناک پہ دم کر اس کے شوہر کے فلاں فلاں فلاں, تیکو ایسا ڈیل کرنا ہے. اس کو بھی لوگ بول رہے دیکھ تو وہ لڑکی کو لا رہا, لاتے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک رہنا, بس یہی بولے تو اٹھ کے بالکل بڑھیا نیند سے بالکل اتنا کو رکھنا ہے. یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ دونوں اپنے اپنے گول لے کے چلتے, کیونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا, نہ عورتوں نے ہماری امہات المومنین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے. دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی میں حقیقت میں ان کے والدین اور گھر کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی, تو ایک الگ بات ہے, ان کو بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے. نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا آپ نے جس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں, وہ ایکچوئل ایگزامپل. تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں, ایگزامپلری نہیں ہے. تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک بہترین معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے اور تابن جیسا لوگ پروان چڑھے اور محدثین بن کے نکلے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو. اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو. کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں, رائٹس بھی اور ڈیوٹیز بھی ہے نا. ایک تو حق ہے, ساتھ میں ذمہ داری ہے. رائٹس ہے, ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے. ایک آدمی جو ہے کسی ادارے کا جو ہے مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے, مطلب اس کی ذمہ داریاں تو اس کے حقوق بھی ہے. کام کچھ نہیں کرے گا تو اس کو رکھنے والا ہے, بتائیے آپ. تو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں ساتھ چلتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ملا کر. تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے, ذمہ داریاں کسی کو نہیں مانتی. حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں. تم کو معلوم حدیث میں کیا آتا, شوہر کا حق. ہاں حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا, مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے نا, مطلب شوہر کو ہوتا میرے ہی ہے. تو اپنے حق بتا رہے ہیں آپ, لیکن آپ کی ذمہ داری اور مقام آپ کو یہی ملا. شوہر کے بارے میں چونکہ وہ خرچ کرتا ہے, لاتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, سب کچھ قربان کرتا ہے, وہ ڈیوٹی بنیاد پہ اس کو رائٹس دیے گئے. اس کا حق یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا, آپ سم فرماتے دیا نہیں دیتا تو بھی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ تعظیمی, لیکن مجھے وہ لیکن ہوتا تو اس کو. اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا, بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے, بال کس کے کورٹ میں جانے والا. فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے. اب ہاں ادھر سے ایک میسج جا رہا, ادھر ہی بول کے آئیں گے. اب میں بھی بتاتی, پھر جانے کے بعد وہ بھی پوائنٹ نکال رہے ہیں, ہاں یہ بھی تو بولے نا ساتھ میں. تو ایسے رائٹس نہیں ملتے, حقوق ایسے نہیں, حقوق ایسے نہیں. ایک انسان کی عزت, ایک مقام, ایک مثال دیتا ہوں, ایک آفس میں آپ کام کرتے, اس آفس میں آپ کو عزت اور مقام کب ملتا بتائیے؟ جب وہ آدمی اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اس کام کے اندر, اس کے کام کی انٹینسٹی, شوق, ذوق اور کام کی نفاست, پرفیکٹنس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں اس امپلائی. تبھی ہوتا ہے نا. تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا. ایک وائف کو مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا. اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹس جتاتے رہے, دیکھ میرا حق یہ, وہ بولے نہیں میرا حق بھی ہے, دیکھ میرا یہ حق ہے, تو یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں ہے. باتیں اور زیادہ الجھتی جائیں گی, کسی نتیجے نہیں پہنچیں گے. وہ جو مثالی معاشرہ ہونا وہ کبھی نہیں بنے گا. میاں بیوی کے رشتے کو ایکچولی دیکھا جائے, میں ایک عام بات ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے وہ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے کیسا دیے اور کیا ڈیوٹی نبھائی, کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی, کہ ازواج نے کیسی مشقتیں اٹھائی. کہ کبھی کبھار تو ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی, 9 کے نوکر ایک جگہ سے کھانا نہیں, یہ حالت ہوتی. تو وہ اس لیول تک برداشت کر صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب آنے والی تکلیفوں کو, اس لیے کہ وہ جانتی ہے ہمارے شوہر جو کام کر بہت بڑا کام ہے اور اس کام میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں, وہ بھی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ہوتا ہے, جو کچھ آتا ہے تقسیم کرتے اور ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں.
تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر کر سکے، تو دونوں اپنے نبھا رہے ہیں، دونوں اپنی طرف سے سب کچھ دے رہے ہیں، ان کے حقوق دیکھیے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک مثال ہے ہم لوگ۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ایک ایسے آئیڈیل، ایسے رول ماڈل دیے گئے کہ جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے فساد سے ہم بچ جائیں، چھوٹی موٹی چھوٹ تو یوں ہی نکل جائے، چھوٹی موٹی باتیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور بیوی کی طرف جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک زوجہ، ایک بیوی، انہیں بہت بحث کرتی ہے، ان سے اختلاف کرتی ہے باتوں میں، تو میں ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کرتا ہوں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا، کمپلین دے دیتا کہ بہت تنگ کرے، انف از انف۔ اور وہ اٹھے جوش کے ساتھ اور امیر المومنین کے دروازے پہ گئے، دستک دی، دستک دینے کے بعد واپس امیر المومنین ابن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے گی تو سن چکے تھے عبداللہ کون ہے، پوچھا عبداللہ ابن مسعود، وہ بات ہو چکی لیکن آنے میں تاخیر۔ بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے، ملے بھی نہیں، چلے گئے۔ امیر المومنین شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی، جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا، جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی بھی حالت ہوئی جو میری ایسے نکل کر، سمجھ رہے آپ؟ امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ چیزیں فطرت کا حصہ ہوں گی، کبھی نہیں بدلیں۔ میں یہ برائی کی رائٹس اس کو لیا جائے، مردوں کی کچھ فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، عورتوں کی کچھ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی، دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر لے کے چلنا ہے تو معاملہ ہو۔ جب دونوں یہ نہیں پہچانے، نیچر نہیں پہچانتے، آپ نے ایک گاڑی ڈالی، وہ گاڑی بیچاری 50 کی ہے، اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں، 50 cc لونا بیچاری وہ نہیں چل سکتی، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ کو نیچر پہچاننا ہوگا، کون فطرت کے لیے، کس کام کے لیے بنائے گی۔ تو عورت ایک مزاج پر اللہ نے پیدا کی، حوا کو ایک مزاج پر پیدا کیا، اور وہ مزاج ان کی نسل میں تمام عورتوں میں چھلکتا ہے۔ آدم کو ایک مزاج پر پیدا کیا، آدم کی تمام صفتیں پوری مردوں میں ہوتی ہیں، ان کی اولاد میں مردوں میں چھلکتی ہیں۔ تو دونوں کی صفتیں ہیں، دونوں کے مزاج ہے، دونوں کی بناوٹ ہے، دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو مٹی سے بنایا، دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے، بس اتنا اپنے بیویوں کو برداشت کرنا چالو کرو، سمپل ہے، باٹم لائن۔ میں چاہتا ہوں نا بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی ہے تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن میں، جا ٹھیک ہے اچھی بات ہے نا، میں بھی کیا کروں اپنی بیوی کو حق دے دوں، تھوڑا وقت تم بولے نا بیگم برداشت، کیونکہ جس فطرت پر یہ بنی فطرت پر وہ بنی ہے۔ میں نے مثال کیوں دیا کہ اپنی بات پھر آدمی کو جلدی سمجھ آتی، پرسنل، ارے ہاں صحیح بات ہے، کم از کم رائٹ۔ تو ہم لوگ اپنے مزاج کو، ایک دوسرے کی بناوٹ کو، کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر اس کو ہم نظر انداز کریں، کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر ہے اس سراہ ہے کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت ہے لیکن یہاں کمزوری تھی، بٹ یو کین ڈو، تم کر سکتے ہو، بڑھتے رہو آگے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ، سمجھ رہے بات کو؟ تو تب یہ معاملہ چلنے والا ہے۔ لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس مانگتے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے، مطلب حقوق تو مانگیں گے اور ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے، تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، سماج کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جائے گا، سماج برے سے برائی کی طرف جائیں گا، آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئے، شادی کے انسٹیٹیوشن کو بھول چکے ہیں، وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو، نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں، یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت ان سے نہیں ہو رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سمجھ رہے تھے، برابر سمجھنے کے نتیجے میں شوہر بولا ایک دن میں کام کروں گی، تم ایک دن کام کر کے لانا، وہ نہیں سمجھتا، اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے، اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے، نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ دیا، کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو، اس کے بعد چھوڑ دیا کرنا، شادی کریں گے طلاق تو لمبا پروسیس ہے، ساتھ رہو اور چھوڑ دو، بچے پیدا ہوں گے، بول دینا جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر، سمجھ رہے آپ؟ مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں، باپ ہے، جینیٹیکل فادر لکھا ہوا آتا، بہت سارے جگہ اگر آپ نے یو ایس یو کے میں کوئی اسکول کا فارم دیکھا ہوگا، باپ کا نام کمپلسری نہیں ہوتا ہے، سمپل ہے، کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہاں جینیٹیکل فادر ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ضروری نہیں ہے، اور سنگل پیرنٹنگ والا سسٹم ہے، یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا، مطلب شوہر تو نہیں بولیں خیر وہ مرد لے جاتا اس کا ساتھ میں، تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا ہے یا ماں پالتی ہے۔ ہم کو اس انسٹیٹیوشن کو اگر باقی رکھیں تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالو ہے اس کے اندر، میرج میں اور بیوی انوالو ہے نا سسٹم شادی میں، وہ دونوں کو اپنے رائٹس بھی سمجھنا ہوں گے، انسٹیٹیوشن باقی رہے، اس کے ثمرات، اس کے ریزلٹ، اس کے فائدے اٹھائیں گے، ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم کر پھر وہ بڑھتی جائیں گی۔ تو آئیے مثالی شوہر کیسا ہو اور مثالی بیوی کیسی ہو میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ بولنے والا آپ کے سامنے ایک مرد ہے لیکن ان بایس بات رکھنے کی کوشش کروں گا، یہ نہیں سمجھا رہے فیض بھائی دیکھو اپنی بات برابر بول دیے ہماری بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان بایس مطلب میں جو بات ہے جتنے پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنے ہی پوائنٹس میں نے ادھر بھی جمع کیا، تاکہ ادھر کی کچھ مثالیں آئے تو ادھر کی کچھ مثالیں یہ کچھ سمجھے تو ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں آئے، دونوں کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کی کیا خوبی۔
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مثالی بھی کیا ہونا چاہیے، دونوں باتیں کوشش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں مختلف الفاظ ادا کیے. پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا، جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لکھ دیا. اس کے علاوہ بھی مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ضرور ملیں. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں میں نے، اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے، مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں وہ پہلا امپورٹنٹ، بس میں نے رینڈملی جو نکات سمجھ میں آئے بس جمع کر لی ہیڈ کے. تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم دیکھیں، ایک مثالی خوبی میں وہ خوبی دیکھیں، وہ یہ کہ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر، بیوی سے حسن سلوک کرنے والا، بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ایک بہترین، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں آپ سے فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج تھے، ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سب سے اچھا ہو، مطلب بیوی سب سے پہلا اس کا رائٹ ہے، اور اس کے بچے ان سے اچھا ہو، اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو اپنی کے ساتھ، اس میں ہر چیز انکلوڈ ہے، جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو، جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو، اس کے خرچ اٹھاتا ہو، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب اس کو دیتا ہو، اس سے اچھے سے بات کرتا ہو، خامخواہ نہیں ڈانٹتا ہو، جھڑکتا نہ ہو، بغیر ضرورت ہمیشہ جو ہے اس کو کہیں گے اینگری ینگ بن کے نہیں گھومتا، مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ورنہ ہمارے پاس حال شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ غصے میں رہو. تو کسی نے سکھا دیا کہ نا بیوقوف دوست ہوتے ہیں ساتھ میں، غصے میں رہنا ہمیشہ، اور مرد دکھ کے آتے تھے. میرے کو تو نہیں سمجھ میں ایسا کوئی رول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے، جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد نہ کسی نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھے. سمجھ رہے آپ؟ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص آئے، رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا. مردانگی کی بات ہو رہی تو مثال دے رہا ہوں. رکانہ بن عبد یزید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ زبردست کشتی میں بہت ماہر تھے. تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مدینے نے کہا محمد آئے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لا لو ان پر. تو کہا دو ہاتھ کر لو محمد کو میرے سے، جیت گئے تو ایمان لا لوں گا، ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہو جائے دو ہاتھ. روایت میں آتا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہے تھے. رکانہ اتنے بڑے تھے، مطلب جسامت کے اعتبار سے اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں نہیں رہتے کھڑے ہوئے سامنے. چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں رہتا، آپ سے اس کو پچھاڑ دیا، اور رکانہ نیچے تھے. ایک دم سختی میں آیا، ایک منٹ کیا ہوا؟ رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے بھی کر دیا. مطلب اس سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، دماغ سے آپ سامنے جو چال چلی، داؤ چلانا، داؤ سے پہلے گر گئے. تو کہا رکو ایک منٹ، یہ تو جادو تھا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے اوپر اب کے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کہتے نہیں کہ تو بھی ہوا. پھر سے ونس مور سیکنڈ ٹائم ہوا سیم، رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چیت کر دیا. کچھ تو بھی اور ہونے. پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا. تھرڈ ٹائم ہوا، پھر آگے لوگوں نے کہا تم 3 بار گرے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسٹ، اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانہ کے سے پہلے رکانہ نہیں. سمجھ رہا مردانگی یہ ہے. تو آپ سے پیچھے نہیں تھے. فزیکل آپ لے لیجئے، فٹنس آپ جو ہے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے. تو سخت ہونے سے کوئی آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں مانا جاتا اچھا. کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں، حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور، لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں، نرمی تھی، بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے. ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے جن پالکیوں میں جو عورتیں تھیں، کہا انجشا تم شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا، شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے نا. تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ انجشا تم لے کے بھاگ رہے ہو، ان کو ہم سے چلو، لے کر چلو، سنبھال کے رکھو، نازک چیز ہے. مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام بتایا کہ اس کو سنبھال کے لے کے. تو بہرحال حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا ٹریٹمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو. تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. کون دے سکتی ہے؟ اس کی بیوی بتائیں گی. اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور وہ کہتی ہے اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے وائف کے ہاتھ میں، وہ بتائیں گے کہ آدمی کا ہے. لوگ باہر تو غریب کہلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے، لیکن گھر میں آتے جھڑکتے ہیں، ان سے بات کرتے تھے بیوی سے، اور باہر لوگوں سے آپ کے علاوہ بات نہیں کرتے. وہ دیں گی سرٹیفکیٹ کی واقعی میں یہ مرد، یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، یہ مثالی ہے. یہ دیکھیے
ایک بیوی کے ساتھ اچھا ہونا ایک انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش مصیبتوں میں جو ہے ایک مثالی شوہر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ صبر کر. کسی بھی قسم کی آزمائش کسی بھی قسم کی آنے والی مصیبتوں میں یاد رکھیے ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے. چاہے وہ طرفوں سے آزمایا جائے, چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیوں کو بری چیز نہیں, کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد کے لیے وہ آزمائش جیسی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر بھی, وہ صبر کرتا ہے, تحمل رکھتا ہے, برداشت کرتا ہے, برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے, بلکہ وہ ذمہ داریوں کو جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دی ہے, جامع کی روایت ہے عائشہ کی راویہ وہ فرماتی ہوئی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہو اور اس نے ان پر صبر کیا ہو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن. تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش پر, اس کی پرورش میں, اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے. یہ ایک مثالی علامت ہے. ورنہ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو کیا کچھ اس بیچاری عورت کو, جبکہ اس میں اس کا کوئی دوسر ہاتھ نہیں ہوتا ہے. ساس وہ کیا کر دی, بیٹی پیدا کر دی, ضرورت بیٹوں کی مصیبت آ گئی فلاں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہووں کو بیٹی پوچھتی ہے, سائنسی اعتبار سے سائنس یہ ہے کہ عورت میں اس کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں. لڑکا اور لڑکی طے ہوتے ہیں مرد کے ذریعے جو منی عورت تک اس کی بیوی تک پہنچتا ہے. یہ کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کے اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں وہ مل جاتے ہیں, لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں, عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے. اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو اگر کبھی کسی کو لڑکی ہو تو اس ساس کو میں کہتا ہوں, اس دادی کو, کہ اپنی بہو کو مت کوسو, اپنے بیٹے کو کوسو کہ بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکتا. اس بیچاری کا تو کچھ ہے نا, وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے, وہ تو صرف پرورش کرتی ہے, حمل کو سنبھالتی, پیدائش ہے, لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیتی وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوگا. وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا, ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے. بٹ اگر تم کو اتنا ہی کوسنا ہے تو اپنے لڑکوں کی کیا بیٹے ابھی بھی لڑکی کیا, ٹھیک ہے, اس کو مت بولو, اس کا اس میں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا صبر کرتا ہے ایک اچھا مثالی بہرحال چور ہے. اسی طرح بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا, نرمی سے کام لینے والا, نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شوہر. خیر اور بھلائی کی بات قبول کرنے کی بات میں اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں. تو کبھی بھی ہم کو تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی. اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے, برائیوں کو پھیرتے نہ پھرے, اصلاح کرے. بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے ہیں, یار میری کھانا بنانا نہیں آتا, لیکن یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا, دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے تو اس کا بولتے ہیں بھابھی کھانا بنانا نہیں آتا ہے, وہ گھر پہ جا کے بول رہا ہے اس کی بیوی کھانا بنانا نہیں آتا, آپ نے اس کو بدنام کر دیا پورے سماج میں. پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے, اب تو پہلے خالی خراب بناتی, تب تو تیزی بناتی, نمک بھی زیادہ ڈالتی, گوشت جلا دیتی, تو آپ نے بدنامی کیوں کری, اس کی اچھائی کو قبول کرتے. اچھا ہمارے میں ایک خامی کیا ہے معلوم, ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں, یہ آپ نے خرابی, لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ. تو خیر کو آپ قبول کیجئے, جو بات پسند کی اصلاح کی, دونوں چیزیں. آئیے حدیث کے الفاظ, صحیح کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو. یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھے حصے, اوپر کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی حوا کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس سے پیدا کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالوں گے, اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی. لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو, مطلب عورت کی کجی, اس کی کمزوری کو بتا دے گا. اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند نہیں آئی, بٹ اس کے اس پارٹ کو کہ خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو, ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے, یہ پارٹ میں اصلاح کی انشاءاللہ ضرورت ہے, بٹ مجھے پتا ہے آپ کا نا امید نہیں. تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوگا کہ بیوی نے غلطی کی, مشورہ کر رکھو, بات کیا اس کی اصلاح کر لیں گے اور آگے بات. سمجھ رہے ہیں بات, بیوی نے کوئی اچھا کام کیا, ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ دیکھیے کل وہ ڈبل کر دیا کام اچھا. سمجھ رہے ہیں بات, جو ایک اچھا جو ایچ آر بولیں گے نا, ہیومن ریسورس, جو انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں, وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اسے کام کیسے نکالنا, اس کو پتا ہے کہ اسے کام کیسے نکالنا. تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجئے. تو اللہ کے رسول بتا دیا, ان میں کجی ہے, کچھ ٹیڑھا پن ہے, برائی کے ناطے نہیں, ریالٹیز کو بتایا گیا, حقیقتوں کو بتایا رب العزت. سمجھا بات, تو تم کیا کرو, خیر کو قبول کیا کرو,
اور زیادہ وہ نہ کرو. ایک روایت میں اس کا زیادہ سیدھے کرنا, جو سیدھے کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو جائے ساتھ میں, مطلب ایک لمٹ ہے بس, اس سے زیادہ کچھ. اصلاح کی بھی ایک حد ہے, اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے. یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہوتے ہیں نا, شادی کرتے جب سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی ہیں اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے, اس میں پرابلم. یہ بھی ایک عورت ہے. جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو کرنا چاہیے نا, جب کی بچی ہمارے نکاح میں ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ ہے, یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے اللہ بنایا ہے. مجھے چلیے آگے بڑھتے ہیں. اہل و عیال پر سے خرچ کرنے والا ایک اچھا شوہر ہوتا ہے. اہل و عیال, بیوی اور بچوں پہ خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے. چونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور کسی پہ خرچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, خود کھاتے بیوی کو نہیں کھلاتے, وہ چیزیں خود پہنتے بھی نہیں پہناتے. جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جو تم پہنو اسے پہناؤ, مطلب اس کا بھی رائٹ ہے. سمجھ رہا بات؟ تو آپ کرنا چاہیے, ہم نے کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت, ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ روایت ترمذی کی, آدمی کا اپنے اہل و اہل پہ خرچ کرنا صدقہ ہے, اور جو بھی وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے, اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے. آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے, وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. اب بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بولے تو یہ تو گمان سے بھی باہر ہے. اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا ایک دم زہریلا, وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر. اب کیا بولیں گے امی, ارے میرا بیٹا تو تم ذرا غلط ہے, لیکن جورو کا غلام بن, سمجھ رہا, وہ خطرناک زہریلا کمنٹ. پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا. لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کو چپل ہی بنا کے بھیجتے, امی کے پاس جا رہے تھے, وہ قبول ہے, وہاں نہیں کمنٹ کچھ بھی. حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا, لیکن اگر مت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی, آئیڈیل یہ ہے نا, آئیڈیل نہ امی ہے نا ابا. ہاں اگر وہ قرآن و سنت پہ تو سارا کو, کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے, لیکن ابو جہل جیسے تو چھوڑنا پڑے گا ان کو. سمپل ہے نا فیکٹ, حق پر ہے تو مانو بات, بڑوں چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو, چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو, اپنی جماعت کی ہو غیر جماعت کی, اپنا مسئلہ غیر مسئلہ, حق بات ہے مان لینا ہے, یہ ایک مومن کی. لیکن غلط ہے تو غلط ہے, چاہے بڑے کرو چھوٹے کرو, چاہے سب کرو, چاہے کوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے, آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے؟ تو عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ بکری کا دودھ دھو کر لاتے, اپنے جوتے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے, اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے. ہاں لیکن اذان ہو تو فوراً آپ سب کام چھوڑ کر چلے جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے, اپنے گھر میں اپنے بیوی کے کام میں کیا کرتے ہیں, مدد کرتے. لیکن ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے, ہر کام بیوی سے لینا, اگر بیمار ہے مر رہی بھی تو بولا اوٹ بھی تیکو کرنا ہے, ورنہ میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں گا تو تیکو کرنا. سبحان اللہ, کیسے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوش, اور آپ اپنی بیگمات کے کام میں ہاتھ بٹا. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کیسے نبی مشفق ہیں عورتوں کے, ہاتھ بٹاتے ہیں, خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں, خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے, پھٹ جاتے ہیں. ایسے کتنے مرد ہیں جو اگر پھٹ جائے ایک بٹن بھی نکل جائے تو سی سکتے اپنا خود, ان کو ضرورت ہے ارے بیٹا بیگم نہیں کرنا ہے, پاسبل نہیں, یہ پاسبل نہیں ہوتا, یاد رکھ. ٹھیک, تو آپ ہم کو یہ چیز سیکھنا ہے, یاد رکھ, ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے, ہم کو ہاتھ بٹانا ہے, یاد رکھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کا چھوڑ کے بولے اب میں بیوی کے ساتھ ہی کام کروں گا تو گھر میں ایک نہیں دو بیویاں ہوں گے, سمجھ, یہ میننگ نہیں ہے. رکامہ ہے, کچھ کرنا نہیں تو بولے اچھا میرے کو حدیث مل کی بہانہ آپ گھر میں رہے. مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے نہیں ہوتے تھے, اپنے کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اس سے الفت بڑھتی ہے, اس سے اپنائیت بڑھتی ہے, اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ ہے, میرا شوہر پاٹ لیتا ہے. اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں میری بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کام کاج میں, سمجھ میں آتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کام تو بہت آسان ہے, لیکن ایک دن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم کرے بھائی اس پہ وہی کر سکتا اپنے سے. ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے. تو وہ بچوں کو جو پالتی نا, ایک گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے, آپ بولتے اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں, اس کی ماں اس کو برداشت کرتی ہے, آؤٹ آف مائی لمٹ, میرے تو حد سے باہر ہے, یہ چیز ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے ان کی بھی اپنے کام ہے, ہماری بھی اپنی ذمہ داری. عورت بھی, شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کے لیے کرتا ہے, وہ بھی مشقت کر رہا ہے, محبت کی علامت ہے. بیویاں گھر بچوں کو پال رہی ہے, آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے, روزمرہ کے کام کر رہی ہے. کچھ عورتوں کو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی ہے باہر کا, پھر گھر کا بھی کرتی ہے. سبحان اللہ, ڈبل ڈیوٹی. کام میں ہاتھ بٹائیے, کام میں آئیے, پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے, کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں مسکینوں کی مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو, ارے گھر میں جو ان کرو پہلے, وہ تو ہے ہی مستحق, یہ بھی ہے نا. پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے نا, صدقہ کرو, سب کو صدقہ کر رہا, لیکن بھی بچوں کو خرچ کرنا ہے تو بہرحال ہم بھول جاتے ہیں.
کام میں ہاتھ بٹتا ہے ایک مثالی شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے بتایا. میں سمجھتا ہوں آپ کوئی یہ نہیں بول یہ کام کرنے سے میرا مقام یہ ہو جائے گا، یہ سب چھوڑیے، یہ سب پرانی باتیں. میں تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے وہ گود میں بھی نہیں لیتے. تو بولے مردوں کام نہیں دیتے. ہاں دیکھا ہوں میں نے ایسے حالات دیکھا ہوں، بچے جب تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے باپ گود میں بھی نہیں لیتا. سب صاف نہیں. سبحان. کیوں تو مردوں کی علامت یہ کیوں بچوں کو گود میں نہیں لیتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے ہیں اپنے. معلوم ہاں مرد ہونے کے ناطے بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو سکتا ہے. اتنا روتے، بار بار روتے، جگہ جگہ آپ روئے، رات میں آپ نماز دعاؤں میں آپ روئے، لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول نے 3 لڑکیوں کو دفنا دیا تھا ایمان لانے سے پہلے، اور وہ بھی رو رہے، آپ سب بھی رو رہے، فلاں موقع پہ رو رہے، یہاں آپ نے روئے، وہاں کیا آپ کی آنکھیں بہی، یہاں آپ نے آنسو بہائے، وہاں آپ کو روتے ہوئے دیکھا گیا، یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا. اتنے جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دیکھا تو کہ اللہ کے رسول آپ روتے، یہ تو رحم کی علامت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپلز اور کہاں سے لا کے سیٹ کر لیا، اور کس گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لے مین جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو، اپنے معاشرے کے اعتبار سے مرد کیسا ہو ڈیزائن مت کرو، شوہر ایسا ہو. یہ نبی اکرم زندگی دیکھنا، یہ ہے مثالی شوہر. ایسا ہوتا ہے ایک شوہر، ایسا رہنا چاہیے. اور آپ نے جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل چیزیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے خوش اخلاق اور خوش طبعی، خوش اخلاق اور طبیعت سے خوش رہنے والا یہ ایک مثالی شوہر ہوتا ہے. یاد رکھیے مسند ابو یعلا کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر بڑھا. واقعہ یہ کہ عائشہ حریرہ بنا کر لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی دوسری بیوی کے گھر میں، مطلب آپس میں سوکن والا رشتہ. ماں عائشہ لے کر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، حضرت سودا ایک طرف سے، عائشہ ایک طرف. عائشہ رضی اللہ عنہ رسول کہتی ہے آپ پیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، پھر کہتی ہے سودا تم بھی پیو، وہ کہتی میں نہیں پیوں. ماں عائشہ تھوڑی غیرت آ گئی، مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے؟ سودا میں کہہ رہی ہوں تم کو پینا پڑے گا، اگر نہیں پیو تو یہ حریرہ لے کے تمہارے منہ پہ لتاڑ دوں گی. ہوتا ہے نا دو عورتوں میں. حضرت سودا نے کہا نہیں پیوں گی. اس کے بعد بھی نہیں. انہوں نے حریرہ اٹھایا، ہاتھ ڈالا اور پورے پہ مل دیا. کہا کہ یہ جواب. اور نبی اکرم ہنستے چلے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی تھی، جب لپیٹ ماری حضرت عائشہ گھٹنوں پہ اپنے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی. حضرت سودا نے ہاتھ ڈالا اور ان کے سر پہ مل دیا. ایک روایت میں اللہ سے لیا اور کہا حریرہ تو یہ اچھا بنا. اور سب ہنس رہے، اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں. اس واقعے پہ انہوں نے پہلے لگایا تو سیکنڈ حضرت عائشہ کو انہوں نے سر پہ لگایا، تب بھی ہنس رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں. کیسے ریلیشن شپ میں دیکھیں آپ، خوش طبعی، خوش مزاج. حالانکہ جھگڑے کا گھر بھی بن سکتا تھا، یہ مسئلہ جو ہے جھگڑا بھی لا سکتا تھا، لیکن آپ نے ہنسنے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا جوابی کاروائی کر دو، اشارے میں کہا حضرت عائشہ سے کہ نیچے بیٹھو. حضرت عائشہ نے گھٹنے ٹیک دی، حضرت سودا نے اٹھایا ان کے سر پہ لگا دیا. معاملہ رفع دفع اور ہنس رہے ہیں. خوش طبیعت، خوش طبیعت. حالانکہ حضرت سودا عمر میں حضرت عائشہ سے کافی بڑی تھی، ڈیل ڈال جسامت میں بھی کافی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ چھوٹی تھی عمر میں، لیکن آپس میں ریلیشن. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن کو پیسیفائی کرنا، بالکل معاملے کو ختم، ہنس دینا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ دیکھیے خوش مزاج ہو. ہمارے پاس تو عالیہ کی غصہ ایک دم کیا بولتے ہیں لوگ ناک پہ. اب کسی کی ناک ہو تو بول سکتا ہے ایک دم وہ بھی گول ایک دم سیدھی، اس پہ بھی بولے غصہ ہے، پر ٹکتا کیسا اس پہ آ کر غصہ بولے ان کی کیسا رہتا میرے کو نہیں معلوم. اگر واقع میں رہتا تو کاٹ دو اس کو، ٹھیک ہے، مت رکھو اس کو. اس لیے کہ غصہ اکثر فتنوں کی جڑ ہے. میرا ایک مرتبہ جانا ہوا ایک جیل کے اندر تقریر ہوئی، اس کے بعد میں لوگوں سے جب بات چیت کی، جو لوگ اندر تھے پتا چلا اکثر کے جیل آنے کی وجہ سے غصے میں قتل، غصے میں زنا، غصے میں بدلہ لینے کی، آگ میں فلاں اور نکال دیجیے، ختم کر دیجیے. ناک پہ تو ناک کو مطلب غصے خامخواہ کا غیر شرعی بے بنیاد. تو ایک شوہر جو مثالی شوہر ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے، یہ روایت کوئی بتا دے. آئیے اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈانٹتا نپٹتا نہیں ہے اور آپے سے باہر نہیں، آؤٹ آف کنٹرول سانڈ نہیں بن جاتا. سانڈ ہوتا ہے نا، اس کو ذرا غصہ آ گیا تو وہ کیا کرتا، پھر منڈی نیچے ڈالتا، سانس چھوڑتا اور پیر کو گھسنا چالو کرتا کہ اب وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر بار بار ایسا تو مجھے بتائیں، بیویوں کو عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی لال کپڑا لے کے ادھر اور ادھر، تھوڑے دن چلتا ہو، تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بھی کیا کرتی ہے، آیا کہ ہٹا دیتی، ادھر جاتا ہوں، اب ادھر سے ادھر جاتی، ادھر ابا کا ہل، ادھر بیٹے کا ہل، ادھر بچیوں کو بول دوں گی ہل، ادھر وہاں بول دوں تم یہاں بتا دے دیندار باہر اندر گھر میں، تو پھر کنٹرول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم، غصہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو آپے سے باہر سوال ہی نہیں آتا. اور ایک مرد کی شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے، مرد میں وہ جو بردباری ہو، اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، کیونکہ اس میں وہ جو بردباری ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتا ہے، اس کے احساسات اتنے جلدی اوپر اور نیچے سے نہیں آتے ہیں، جس کے نتیجے میں کہا طلاق اس کو دیا گیا. کیونکہ عورتیں احساس سے بہت جلدی آ جاتی، 2 منٹ میں رو دیتی تو 2 منٹ بعد
खुशबू हो जाती है, अरे अभी तो रो रहे थे, नहीं अच्छा, 1 मिनट पहले बोलेंगे अरे वो आदमी मेरे को डेंजर लगते हैं ऐसे वैसे, एक आधे घंटे बाद अरे उनसे नेक तो कोई भी नहीं, अरे बेगम आधा घंटा नहीं, वो जब मेरे को ऐसा लगा तब ऐसा लगा। स्विंग्स रहते हैं मूड के, मर्दों में नहीं, लेकिन उनके अंदर हिल्म रहता है, बुर्दबारी रहती है, मिजाज होता है, इसीलिए आपको हक है इतनी जल्दी आपे से बाहर नहीं होता। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, और पसंद आए तो खा लेते, ना पसंद आए तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। इसलिए मैं नहीं मिसाल लाई, क्योंकि अक्सर झगड़े कहाँ हो रहे शुरू, मैं इतना थकिया और खाने में नमक ज्यादा, तो आप उस दिन खा के बोल चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी अज़वाज मुतहहरात से कुछ खाना है कुछ खाना है, एक ने कहा सिरका है, खाना नहीं है, विनेगर, सिरका, सिरका है, तो आपने कहा दो, आपने सिरका खाया रोटी से, और रिवायत में अल्फाज है आप सिरका खाते जाते और कहते सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है, सिरका क्या ही बेहतरीन, जबकि सिरका खट्टा होता है, लेकिन आप रोटी से खा रहे करे क्या ही बेहतरीन सालन है। अब ये हम लोगों के लिए मिसाल है, जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी से एकदम आप ऐसे बाहर, ऐसा आप ऐसे बाहर किसी होटल में जाके बताओ, वेटर को जब खाना उसने लाया नमक वाला, खाली अरे भाई नमक ज्यादा हो गया, बिल नहीं दूंगा, लेकिन वो सब बोलो जो बीवी को बोलते हैं, तो क्यों जब आप बाहर नहीं करते तो यहाँ क्यों अच्छा मिजाज रखिए और थोड़ा वो कीजिए। तो बहरहाल छोटी छोटी बातों पर आप ऐसे बाहर नहीं जाता, एक अच्छे जो है शौहर की अलामत है। इसी तरह जो है एक अच्छा शौहर जो है बीवी तो बीवी उसकी सहेलियों से उसके रिश्तेदारों से बचा, मतलब बीवी से तो करता ही है। माई आयशा की रिवायत, हाकिम की रिवायत है, तवील रिवायत है। माई आयशा ने एक मतलब अल्लाह के रसूलुल्लाह से कहा, एक बुढ़िया आती है आपके पास, बड़ा इज्जत एहतराम करते, आपसे कैसी हो, कैसा चल रहा है, हमारे मक्के से निकलने के बाद अब वहाँ मामला कैसा है कौन ही बुढ़ी औरत जिसपे इतना, और वो दुआएं देती, वो कहती है अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सब अच्छे हैं, कौन है वो? तो कहा आयशा, ये खदीजा के जमाने में हमारे पास आपकी सहेली थी। तो देखिए आप बीवी सहेली, जो बीवी इंतकाल कर चुकी है उससे इतनी अच्छी बात कर, ये तो खदीजा के दौर से, तो बीवी उसके सहेलियों से, लेकिन हमारे पास कभी कभी प्रॉब्लम ये है, बोले सहेलियों से अच्छे रहते हैं, मेरे से अच्छे नहीं रह रहे, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट सारी चीजों इन कॉन्टेक्स्ट समझ, वरना होता है मेरे पास एक साहब कॉल किए, बोले आपने बोल दिया कि बीवियां तुम्हारे लिए तुम्हारा लिबास है और उसके लिबास हो, तो मेरी बीवी बोले दोनों के हक बराबर है। कैसे? तो बोले लिबास बराबर है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, कुरान की आयत है ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास है, तुम उनके लिबास हो, तो कहा दोनों बराबर हो गए इसलिए। मैंने कहा देखो वो अपनी मनमानी तफसीर कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब इस एतबार से कि एक दूसरे को ऐब छुपाने के एतबार से, शर्मगाह की हिफाजत के एतबार से, लेकिन बराबर तो कुरान की आयत से चलता, तो मन मानने कॉन्टेक्स्ट मत निकालिए आप, ठीक। आइए इसी तरह एक अच्छा शौहर की सिफत ये कि बीवी के साथ दूर अंदेशी से काम लेता है, नजदीकी नहीं देखता, दूर अंदेशी से काम लेता है, ठीक है। हमारे पास ये कि बिल्कुल हाल हम देख रहे हैं, दूर अंदेशी आप नहीं देख रहे कि वो आपके लिए कितनी मेहनतें करती है, आपके बच्चों की तरबियत में क्या कर रही है, आपके जाने के बाद घर के कामकाज में दूर अंदेश। इसी तरह एक बेहतरीन शौहर की ये सिफत है कि इसके नुक्स की जो है तकमील करता है, अपने बीवी के खामियों को कंप्लीट करने की, उसकी इस्लाह करने, उसके नुक्स की तकमील करता है, उसके अंदर कोई कमी पाता है, कमजोरी पाता है, तो उसको हटाने की कोशिश करता है, उस कमजोरी को खत्म करने की कोशिश करता है, उसमें उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो है एक अच्छे शौहर की सिफत यह है कि बैक वक्त बीवी को भी खुश रखता है और माँ को भी खुश रखता है। आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा बम था ये, एक साथ दो चीज थी। किसी ने एक बार एक पोस्टर बनाया था, 2 डबल डेकर बसेस, डबल वाली होती है ना, डबल डेकर बस में इंजन भी हैवी होता है, 2 डबल डेकर बसेस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और एक आदमी बीच में, उसका एक पैर इधर बंधा हुआ है, एक पैर इधर बंधा हुआ है, और पूरा स्ट्रेच हो गया, और इधर लिखा हुआ है बीवी, इधर लिखा हुआ है माँ, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे, दोनों बिल्कुल बंधा हुआ है, तो बैलेंस करके चलना है खुश। हमारे पास होता ये है कि अपनी माँ का हक तो हम देना चाहते हैं, हमारे बच्चों की माँ भी तो माँ है, उसका वो माँ नहीं है, मेरी वालदा तो मेरी वालदा ठीक, मेरी माँ है मेरा, लेकिन मेरी बच्चों की माँ भी तो माँ का ही दर्जा रखती है, उसके राइट्स नहीं। शरीयत में ऐसा कहते होंगे कि ये है तो एक को खत्म कर दो और एक को जिंदा रखो, पॉसिबल। मैं तो ये कहता हूँ अपनी तकरीर में कि अगर मेरी माँ एक एम्प्रेस है, समझना, महारानी जैसी, तो जाहिर सी बात है आपकी बीवी भी तो रानी से कम नहीं, और आपकी बच्चियां प्रिंसेस से कम नहीं, तो आप एम्प्रेस को दर्जा दे देंगे, रानी को पॉसिबल है? आपको सबको दर्जे देना, उधर माँ को भी, इधर बीवी को भी, इधर बेटी, आपको सबको देना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता, तो दोनों को बैलेंस देना। और ये कमाल किसका होगा? आपका, शौहरों ने, ये आपका कमाल होगा। आप ये नहीं बोल सकते हाँ तुम मम्मी को मैनेज कर लो, ये नहीं बोल सकते आप, तो बेसिक सवाल है, तुम मैनेज नहीं कर पाए अब तक, तो वो बेचारी क्या करेंगे? होता है ना कभी उनकी जिद, उनकी बातें, उन्होंने जो कह दिया, और वहां पर हाल ये कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई औरत जुल्म है, प्रैक्टिकली मुझे ऐसा ज्यादा नहीं दिखता, थोड़े दिन जुल्म में रहती हूँ, लेकिन बाद में हमको बताए, हमारे अब्बा किसको, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, होता है ना ऐसा कि थोड़े दिन तो ऐसा बताया जाता है, लेकिन बाद में हाल ये बेगम से पूछे बगैर तो कोई काम होते नहीं, प्रैक्टिकल तो बहरहाल हम यही देख रहे हैं। तो बहरहाल बैक वक्त बीवी को भी खुश रखता है और माँ को भी खुश रखता है, और ये आपकी सलाहियत होंगी, याद रखिए। आप ये करेंगे कि दोनों को मैनेज करेंगे, क्योंकि दोनों जो है हवा की औलाद से, मतलब आदम की औलाद से, और औरत है, दोनों मिजाज में कजी है, आप दोनों को मैनेज करके लेके चलना, याद रखिए आपका काम है।
کیسے مینج کرنا انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا زندگی ضرور رکھوں گا. 3 سال سے تو بولتے ہی جا رہا ہوں لیکن اب تک وہ لیکچر بنا نہیں پایا. ٹھیک کہ بیلنس کیسے کرے, سماج, ماحول, سوسائٹی, مالدار, غریب بدلتے جاتے ایشوز. تو ایک ایشو بول دو دوسرے کو ہمارے خلاف بول دیا آپ نے, مرتا رہے, وہ جنرل بات تھی, آپ اپنے پر لے رہے. دوسرا ایشو بولے کہ بہوؤں پہ حق ان کو نہیں ملا تو سانسیں بولتی ہماری بہت ظلم کر رہی ہے, اور دفعہ آپ کے لیے نہیں, جو سانسیں کرتی ان کے لیے بات ہے. تو بیلنس دینا اسپیشلی ویڈیو کے ذریعے مشکل ہوتا, چونکہ الگ الگ سماج میں جاتا ہے اور ایشوز ہی بدلتے ہیں. انڈیا میں ایشو کیا مانو آپ کو, ساس بہو کا جھگڑا ہے, لیکن فورن میں جائیں گے تو آپ کو کس کا ہوتا ہے, ساس اور داماد کے جھگڑے ہوتے ہیں. اتنے جھگڑے کی سسر بولتا تم ملنا نہیں داماد سے. ہمارے پاس کا ایشو الگ ہے انڈیا میں, ساس بہو کا, لیکن وہاں داماد اور آپ دیکھیے سن ان لا اینڈ مدر ان لا کے ایشوز چل رہے ہیں, جھگڑے چلتے ہیں. تم میری بیٹی کو یہ نہیں کر رہے, تم فلاں نہیں کر رہے, ہوتا کر رہا ہوں میں ساسو جی, کیا کرتے کر لو تم دیکھ لیتا ہوں. وہاں وہ چلتا, یہاں ادھر ایشو ماں کا ہی چلتا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال دونوں کو لے کے چلنا یہ ایک اچھے شوہر کی بہرحال علامت ہے. آئیے اپنی بات کے ہم اس ٹاپک کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں, علامتوں والے شوہر کے. شوہر اور حقوق کی اہمیت, یہ تھوڑا ڈیوٹیز جو شوہر نبھائے, رائٹس کا 3 رائٹس ختم کر, ڈیوٹیز تو میں نے بہت ساری. شوہر کے بھی کچھ حقوق یاد رکھے اور بڑے اہم ہیں جو عورت کو سمجھنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا اے عورتوں کے گروہ, اگر تم اپنے اوپر خاوند کے حقوق کی عظمت کو جان لو, اللہ نے کتنے رائٹس تم پہ رکھے, اگر تم اس کی عظمت اس کی بڑائی پتہ چل جائے جان لو, تو یقیناً تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کی قدموں پر پڑے ہوئے غبار کو اپنے رخسار سے صاف کرے گی, دھول کو اپنے گال سے صاف. یہ رائٹس ہیں, روایت صحیح, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز بھی ہے لیکن اس کے رائٹس بھی. شریعت نے اس مقام دیا ہے, تو محنت مشقت سے وہ حلال ماں کے لاتا, اور یہ بیوی اور بچوں کی محبت ہوتی. اس کی وجہ سے ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے سالوں سال زندگیاں باہر گزارے تاکہ ان بچے ایک اچھی زندگی گزارے. یہ بھی محبت کا ایک بڑا حصہ. یہ نہیں کہ اس کو کمانا تھا, اس کو گاڑی میں گھومنا تھا, وہ بھی اس کی خواہش ہو سکتی, لیکن وہ گیا. بچیوں کی پیدائش ان کے لیے کروں, بچے میرے پڑھ لے, بیوی کے لیے کروں. تو یاد رکھ, اس لیے کہا کہ تم اگر اس کے حق جان لو تو تم اپنے گالوں سے اس کے پیر کی. یہ تمثیل ہے, مثالیں, باتوں کو سمجھانے کے, پریکٹیکل مطلب اس کو عملی طور پر نہ, لیکن امپورٹنٹ سمجھانے کے کہ اتنا اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ, اس کا درجہ ہے. اسی طرح شوہر کے مرتبے کو بتاتے ہوئے, اس کے حقوق بتاتے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیمی کرے, اس کے سامنے جھکے, تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے, لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی. تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیمی کا اس امت میں جو کہ نہیں ہے, تو وہ بیوی کو ہوتا کہ اس کو کرے, کہ مقام اس کی قربانی اور کوششیں کرتا, اور جو کچھ بیوی اور بچوں کے لیے کرتا, تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے. چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے سجدے کا ہوتا, اطاعت کرے, اس کی فرمانبرداری کرے, بیجا اس کی نافرمانی سے ہر اعتبار سے یاد رکھیں بچنے کی کوشش کرے. اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ بن عمر کے راوی فرماتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے رائٹس دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اس کا مقام ہے. اسی طرح حاکم بن حبان کی اور بہقی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, روایت کے الفاظ ہیں, شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے, شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے کرتے نا, کہ بھائی بولتے ہیں نا ماں کا مقام یہ کہ اپنی چمڑی نکال کے بھی لگا دو, بٹ یہ ایگزیجریشن ہے, ایگزامپل سے, پریکٹیکل نہیں ہو. مطلب بہت ماں کا حق ہے بیٹا, ان کے خلاف نہیں جانا, تمہاری دل نکال کے جوتے بنا دیے ہوں گے تو رائٹس ادا نہیں ہو, یہ بتانے کے لیے ایگزامپل. تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے, جانور وغیرہ اور تھوک میں اینٹی نیچر ہوتا ہے, کچھ زخموں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, تھوک چاٹ بھی لے تو کفایت نہیں, اس کے رائٹس اللہ رب نے اس شریعت. تو یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹس جو شریعت نے بتایا. آئیے اب ہمارے دوسرے پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ بیوی کیسی, ایگزمپلری وائف, ایک پتنی ہے, ایک اچھی پتنی, وہ کیسی, اس کے بارے میں چند باتیں میں رکھوں گا حدیث سے انشاءاللہ عزیز. جو پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھوں گا, ایک اچھی بیوی کی جو مثالی بیوی, کنواری, شیرین گفتار, مزاج, قناعت پسند, شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی. آپ نے فرمایا یہ اچھی. بہت ساری باتیں ایک ساتھ ایک ہی روایت میں, اسے سب رکھ دیا, 1 2 3 4 5 ایک ہی شارٹ کے اندر کتنی باتیں آئی. حدیث کے الفاظ ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث لمبی ہے بس اس کا اتنا جملہ میں رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کنواری عورت نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین گفتار ہوتی. کنواری عورت ہوں گی تو شیرین گفتار, بات کرنے بڑی لبھانے والی بات کر. تو یہاں بیوی کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے, میٹھی بات آیا کرے, نہیں پچھلے کام سے آیا تو, ٹھیک ہے, ریسپیکٹفلی بات کر. آ گیا بولے تمہارا باپ, اب دیکھو ایسا کرنے والا ویسا. شیرین گفتار, چونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی کا جو کھٹکتا ہے نا, شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا اور بیوی کی گفتار, اس کی بات میں پرابلم ہوا اور جھگڑا ہوا,
تو ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے؟ شیرین گفتار، بات میٹھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. شوہر آپ سے سخت رویہ اپناتا ہے، کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں، وہ کر رہا ہے ایسی غلطی، بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ ہے. لیکن عورتوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ ان کے نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں ہوتی ہے. ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں. عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھوڑا ہو جاتا ہے تو آپ میٹھی بات کر کے نلیفائی کر دیجیے، اس بات کو کاٹ دیجیے. انہوں نے کچھ سخت بات کیا، میٹھی بات کر دی اور معاملہ ختم ہوا. اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسی پاگل چالیں کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے؟ وہ بھی کچھ مزاج اور آپ بھی کچھ بولتے رہے. ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا اس کو. ٹھنڈا ہونے کے بعد تو تم کو کیا کرنا ہے تم ہی کرتے ہو، میں کیا بولوں، ہے ہی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے. لوگ بولتے ہیں عام طور پر مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مسلم مرد ٹیررسٹ ہے. میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ ہے اور مسلم مرد مظلوم ہے. دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگوں سے برداشت کرنا. شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو گیا. اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ چیز ایک مرد کے لیے کہ پورے ختم ہو گئے ایک چکر. بیچارہ مظلوم ہی ہے. تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں تو ماں بہن ان کا ہی چلتا. پھوپھی خالہ، اب دیکھیے دادی نے بول دیا تو ختم. اب دادا بیچارے کھانسے ہوتے ان کا نہیں سنی. دادی نے بول دیا میرا ویسا ہونا، نانی نے بول دیا فلاں ہو جانا ہے، امی نے بول دیا بولے تو ابا کی بھی نہیں سنتا ہو، باجی نے بول دیا تو اب پھر کیا ہے آگے. بچے کو رشتہ آ گیا، رکو تمہاری پھپھو سے پوچھتا ہوں میں. دیکھو ابھی بہن کی چل رہی ہے. عورتوں کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ مرد سنتے ہیں تو بہرحال اب وہ بھی ایسا تم بھی ایسا. تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ کر دو. تم بھی ایک فیز پہ فیز چڑھائیں گے تو اسپارک ہوتا پھر پازیٹیو، بس وہ شروع ہو گیا. اور بیچارے پورے بچے ارتھ بنے ہوئے، اس کا بھی لے اس کا بھی لے رہے، باپ کی بھی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے. کتنی دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی ہے. تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ. سب پورا اندھو بولنا ادھر جو بھی ہے. آدھے گھنٹے بعد بتاتی میں پھر کیا ہے. اتنی دیر کیا دیکھیے میں کچھ بول رہا تھا، آپ کچھ بول رہے تھے آدھے گھنٹے پہلے جب آئے تھے اندر. ہاں میں سمجھ گیا کھانا نہیں ملا تو اب نہیں ملے. ارے نہیں بیگ تم بولے کیسا آج؟ ارے نہیں سوری ہو گئی تھی غلطی، مینج. تب لیکن کیا کرنا ہے کہ مزاج کا، اس کے مزاج کا ایک پارٹ تھا میں نے کہہ دیا تھوڑا ٹیڑھا تھا. آپ ہاں یہ تھی آدھے گھنٹے بعد پوچھی بیگم آپ ایسا میری سیلری کا آپ دیکھو نا. ہاں وہ میں نے دی تھی، نہیں میرے کو صحیح محسوس ہوا کہ نہیں آپ کیسے. وہ ٹائم پہ سمجھے نا ایک فیز ہے تو دوسرا نیوٹرل بن جائے، معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے. تو شیرین بات. دوسرا فرماتے ہیں زیادہ اولادیں کرنے والی ایک اچھی عورت کی بات بتاتے ہیں. مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس بچے زیادہ نہ ہونا. بہت سی بار پہلے ٹرمز طے ہو جا رہے کتنی اولادیں ہیں، ٹھیک. اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند. تھوڑی چیز میں جلدی خوش ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے. اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے، یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ تم کچھ بھی لاؤ بولے نا پرابلم ہے تمہارا. ارے بیوی لیکن اس نے جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دیکھو، دوپٹے پہ جھگڑا. تھوڑے میں خوش ہو جانا. ارے یہ تو آپ نے بہت لا لی، اگر واپس پڑ رہا ہے تو بلا نہیں بول رہی تھی خالی لائیے ادھر. لیکن آپ اگر یہ بول دیں ارے آپ نے بہت لا لی، کتنا اچھا کمنٹ ملا کہ بہت زیادہ لا لیا تھوڑے میں. اور یہ اگر اپنا لے ہماری بہنیں تھوڑے میں خوش ہو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی برکت دے گا اور اس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ وہ بہت بھی لا کے دے گا. تو لیول تک تو پہنچے. کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس ہو پھر بھی خرچ نہ کرنا چاہے اپنے، نہیں ہوتے ایسے. بہت ہی بخیل کہ بیوی سے خرید اور کون ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں. لیکن عموماً لوگ خرچ کر لیں گے، اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہوئے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں سمجھ. ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے. کوئی بیوی سے کہتے ہیں آپ نے وہ چیز نہ کی نہیں، کیا میں آپ سے امید کروں. وہ جانتا ہے کتنی محنت آلریڈی کر چکا ہے، کتنا کر چکا ہے، کتنا کام کر چکا ہے، کتنے ایکسٹرا آورز کام کر چکا ہے. اس کا جسم اس کا آپ ساتھ نہیں دیتا اتنے گھنٹوں میں اور آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ اس کی حالت تو سمجھیے تو اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے، میں نے بول دی تھی غلطی سے. یہ رویہ ہونا تو اگلی بار آپ کو کوشش کر کے لا کر دیں گے. لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا، وہ چیز کر رہا آپ میں سب چیز ہر چیز برباد ہو رہی. تو آپ کا یہ قناعت پسند کم میں خوش ہو جانا، بس یہ رویہ اپنا لیجیے. اللہ نے اس کو بہت دیا کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے وہ کم. اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں مکے کے اندر تھے، مالدار تھے، مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا گیا ان کا. تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی زندگی گزاری انہوں نے. تو کیا ان کی بیویوں نے یہی کہا اب تم سے شادی کر کے تو پھنس گئے ہم، اب کیا جب تو اچھی زندگی تھی یہاں کے فساد تھی مدینے میں. تو مدینہ یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھیں کہ صحابہ جب مدینہ پہنچے تو اشعار لکھے. ابو بکر نے کئی اشعار لکھے اپنی بیماری پر. مدینہ کی ہوا میں بخار تھا، اس کو یثرب بولتے تھے، بخار ہوتا تھا، جو جاتا بیمار ہوا، بخار تیز بخار ہے، بیماری کا شہر تھا وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا کہ مدینے کو حرم کرتا اور اس میں دگنی برکت دے مکے. اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور بیماری ختم ہوگی، بخار ختم. کسی نے کمپلین نہیں کی ایک بھی صحابیہ نے آپ نہیں پائیں گے. قناعت پسند جو لایا وہ ایکسپیکٹ اور ریڈی بہت ہے. شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے یہ کیا. حالانکہ شوہر ہی پھر بعد میں بول رہا کہ وہ میں نے آپ نے جو امید کی تھے وہ نہیں لایا، انشاءاللہ اس کو بھی دلاسا ملا. آپ کوئی بیوی بولے نہیں کھینچ نہیں آج تک کیا بھلائی پائی، شادی میں بولے تھے 11,000 مہربانی گے 9 کر دی، اس دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے.
اور کھانے میں بولے چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنا دیا. اس دن بھی برداشت کر لی ہم نے. میرے رشتے دار آئے تھے تو اس دن میں جو ہے 2 کی جگہ 1 ہی ڈرائی کھلائے اور 1 گریوی کھلائے خالی, جب کہ طے ہوتا 2 کھلائیں گے, تب بھی برداشت کر لی میں. اب پورا اتنا بڑا پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے ہوئے, پورا حساب کتاب چالو. یہ اس دن ایسا ہوا, اس دن ایسا, بہن کے ساتھ ایسا, میرے بھائی کے ساتھ ایسا. ماشاء اللہ آپ نے جو بھی کیا آلریڈی بہت تھا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے, آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اصلاح کی تو اگلی بار بولیے یہ دکان سے آپ مت لایا کیجیے, اگلی بار کیا کرنا آپ بولے لا لیے کیا ایک کو لائے یہاں سے, بول رہا ہے میں نے اس سے آپ کو لایا اور آپ آتے ہی پورا خلاص فنش کر دیا ایک ہی شاٹ میں. آپ لا لیتے, برداشت بولتے, آپ آئندہ کبھی لائے نا تو یہاں سے. اور کیوں وہاں ڈینائل نہیں آتے ہی آپ انکار کر دے واپس. احساسات کو سمجھیے, چیزوں کی لمٹ, کوانٹٹی, اس کی تعداد, کی قیمت مت دیکھیے. تحفہ, یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے, پہننے کے لیے, گھر کے لیے, خوش رہے. قناعت اختیار کیجیے. صحابہ کا بہت بڑا شے قناعت. اتنی قناعت پر صحابہ, اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے مطمئن ہوتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو تو حال یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی, عمر زیادہ ہو گئی. آپ کو بہت ساری روایتیں صحابہ کے واقع ریاض الصالحین میں خاص طور سے پورا باب کی نمدی کا آپ ضرور پڑھیے اس کو. تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کاپتے تھے, تو کاپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی, لیکن کو اٹھا کے نہیں کرتے تھے, جو خود کر سکتے چھپ کر خود لیتے. مطلب دوسروں سے ایکسپیکٹیشن, لکڑی اٹھا کے دینے کی بھی ایکسپیکٹ, گر جاتی تو اٹھانے نہیں دیتے, ہم ہی اٹھائیں گے, خود جھک کر, حالانکہ کاپتے. اندازہ لگا بہت قناعت, بہت زیادہ. تو جب صحابہ ایسے صحابیات بھی ایسی بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ انشاءاللہ کچھ مثالیں پھر کبھی موقع ملا تو بھی. قناعت پسند, تو ایک ہی روایت میں دیکھیں قناعت پسند, جو لائے نہیں ہو جائیے, سیٹسفائیڈ رہیے, خوش رہیے, جزاک اللہ کہیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ کے شوہر کا شکریہ ادا کیجیے, اور بچوں کو سکھائیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی. اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بول دی کیا تم نے لائے, بچوں پہ کیا اثر ہوگا, وہ بھی ناشکرے بڑے ہونے. لیکن والد کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کے ابا نے جو کچھ لائے بہت لائے, حالانکہ ہم سے وہ یہ لائیں گے, لیکن شاید ان بیٹا سیلری, تنخواہ, انکم ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے, یا تم لوگ بڑے ہوئے تو اللہ تب کر لیں گے, کوئی ضروری تھوڑی آ جاؤ. تو بچوں کو بھی ہمت آتی ہے کہ جو والد نے کیا بہت اچھا کیا, یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے تو ایسی ہی والد, یہ بچہ ایسی ہی باپ اور بیوی بننے کی کہ ہماری ماں ایسا, جب ماں کو یہ کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی ویسی. یہ بات سمجھ, یہ معمولی گھر برباد ہو جائے, چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. آئیے بازار کی روایت ہے, شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہوئی بازار کی روایت میں عائشہ فرماتی ہوئی کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے, جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا اور جواب دیا تھا اس کے خاوند کا, اس کے ہسبینڈ کا, اس کے پتی کا, اس کے شوہر کا عورت پہ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پتا چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے, شوہر کی. عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے, شوہر کی. لیکن معروف, ہر مسئلہ ایسی ہے, والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں, شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں, حاکم کی اطاعت کرنا ہے معروف میں, اچھائی میں, برائی میں. یہ بات بالکل ہے, اصول شریعت, تو اس کی اطاعت کرنا یاد رکھیے. کیوں بتا رہا ہوں, ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی سیکھ لیجیے آپ. شادی سے پہلے اور شادی کی بات کروں, شادی سے پہلے معاملہ کیسا ہے, اللہ اس کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کا حق, اس کے بعد ماں کا حق, اس کے بعد باپ کا حق ایک لڑکی کے, یہ رائٹس. سیکنڈ, شادی شدہ ہے تو حق بدل جاتے ہیں, پہلا اللہ کا, پھر اس کے رسول کا, اور اس کے بعد اس کے شوہر کا, اس کی ماں کا, اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے. یہ بات اگر آپ سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے میرے امی نے یہ بولے, آپ اب کسی اور کے نکاح میں, اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے, امی بھی ہے, لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بازار کی روایت ہے, پہلا حق اس کے شوہر کا ہے, ماں کو نہیں. اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ پھر رہتا اللہ رسول کے بعد, وہ حدیث کا آگے کا جملہ, تو بات واضح ہے. اس کے خاوند کا, ماں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں, تو کہا اس کی ماں کا. اللہ رسول کی بعد ماں, مرد کے لیے ماں, عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے, اس کے لیے بھی, پھر اس کا والد, لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر, پھر ماں اور باپ. اسی لیے میں نے یہ کہا بات. لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں, اور شادی کے بعد بھی ابا کے گھر پہ ایسا ہوتا تھا, ایشو چل بولتا پھر آئے کہ ہم تو ایسے ہی بھوک کرتے پہلے سے, خلاص تھے, دیکھے نہیں تھے کہ تم نے, ہماری حالت تو یہ تھی, تمہارے سامنے سب کچھ تھا, تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا, جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گی, معروف میں اس کی مانیں گی, لیکن پہلے شوہر. اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ, تو والد کی نہیں سنی جائیں گے, کیونکہ شوہر اب ہے. ہمارے پاس ہماری بہنیں اتنا ہی سمجھ لینا تو اکثر جھگڑے ختم. اللہ رحم کرے, ہمارے پاس جھگڑوں کے لیے تیار کیا. بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں, بچیوں کو پڑھاتے ہیں, پڑھائیے, میں بالکل اگینسٹ. پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے. ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہو, ایک انسان تعلیم یافتہ ہو, لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے پڑھانے کا مقصد اور اس کی نیت ہی غلط ہوتی. کیوں پڑھاتے ہیں, بیٹا اگر تیگو کو ہوشیار چتر چالاک ملا نا کبھی, تو بھی پڑھی لکھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سی ہے, تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے. آپ جھگڑا ہو گیا سمجھو بیوی کے اندر, تو بیوی کیا بولتی, آئی ایم ایجوکیٹڈ, چھوڑ دے کبھی بھی جا سکتی, یہ ڈگری ابھی جاب مل جاتی. یہ کہہ کو نہ تھا, اسے چھوڑنے کا بولا,
آپ نے آپ کے ایجوکیشن کو چھوڑنے کا ریزن بنا دیا. پرابلم آپ ایجوکیشن دینے میں انٹینشن ایجوکیٹ کیجیے اپنے بچیوں کو تاکہ وہ ایک ایسے ناگرک بنے, ایک ایسے انڈیویجول بنے سوسائٹی کے جو ویل ایجوکیٹڈ ہو, تاکہ ملک کی ترقی میں اور سماج کی ترقی. یہ نہیں کہ بڑا تمہارے ساتھ فلاں ہوں گا تو کام آئے گا, یہ بولیے. سمجھ رہے بات؟ گاڑی پنکچر ہوں گی تو تیاری ہماری ہوتی ہے, اسٹیپنی لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن روز اسٹیپنی نہیں بولتی میں تیار ہوں ابھی بھی تو ہٹ جا مین ٹائر میں لگ جاتی آ کے وہاں, نہیں بولتی. وہ پڑی رہتی ہے اندر, کبھی کبھار تو بغیر استعمال ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. ٹائر استعمال نہ ہو, ہوا نہ ہو تو وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کی نکل جاؤ تم مین ٹائر آتی میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو جتنا چلانا ہے, نہیں کرتی. اس کے لیے مت رکھیے, یہ بھی ایجوکیشن اس میں بھی کام آئے گا, چھوڑ دی بھی تو کام آئے گا. اللہ نہ کرے والد کا انتقال ہو جائے, بھائی وغیرہ نہیں ہے سنبھالنے نہیں تو تب بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ انٹینشن رکھیے. یہ سب کوٹ بننا, یہ سب جھگڑے کا گھر بن جائے. تو اطاعت, ابھی شوہر کا معاملہ آ گیا, ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھ لیں, آدھے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے, ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, کوئی مسئلہ پوچھا, مسئلے سے فارغ ہوئی, فارغ ہو جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ نے کہا ہاں شادی شدہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا اپنے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس کی اطاعت کرتی ہے کیا, فرمانبرداری کرتی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا میں تب تک کرتی ہوں کہ میں عاجز نہیں آ جاتی, جب عاجز آ گئی تو پھر اطاعت نہیں کرتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پھر تو کیا مطلب تو اسی خدمت کرتی ہے, چونکہ یہ بات جان لے وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے. کرنا چاہیے یہ بات. اپنے بچیوں کو ہم تعلیم, یہ بات صرف اپنے بیوی کو تعلیم مت دو, آپ جا کے اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ جب یہ بھی نکاح میں جائے کسی مرد کے وہ رائٹس دے کہ نکاح میں وہ جاتی ہے. آئیے آگے بڑھتے. ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے, شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی غیر موجودگی کی مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی. شوہر کی غیر موجودگی کے مال کی حفاظت. بہت ساری بیویاں احمق حرکت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی رقم کو بیجا لوگوں میں لگاتی ہے, رشتہ داروں میں لگاتی ہے. لگا سکتی ہے آپ اگر وہ جنرلی مستحق ہے تو شوہر کی اجازت, شوہر کی اجازت. اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا اجر ملے گا اور شوہر کو بھی, کیونکہ اس کی کمائی سے وہ دے رہی ہے. تو اس کی غیر موجود اس کی مال کی حفاظت کرے, اس کے عزت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے, اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے, اور تیری عدم موجود تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت, مال کی اور عزت کی. اس حدیث میں دیکھیں کتنے الفاظ آ گئے. پہلا, جب اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے, یہ ایک اچھی کی علامت ہے کہ اس کا طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب شوہر گھر میں گیا, بیوی سے ملاقات کیا, اتنی بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ وہیں پنکچر ہو گیا, اس کی تو ہوا ہی نکل گیا. اب کیا ہوتا ہے, کیا حدیث کے الفاظ دیکھ, بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. سمجھ رہا بات؟ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے خوش ہے, یو ہیو ٹو چینج, آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے, ٹھیک. لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھاری خوش, جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر دیا والٹ. کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہت خوش دکھ رہے, دو تین دن خوش, کھانا وانا, اس کے بعد وہ کیا ہے, وہ ذرا نیا زیور آ گیا, میں پڑا اگر یہ خوش تھے نا کچھ, یہ بادل آئے تو برسنے والے تھے, کو پہلے سے مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہے کہ جب ہو رہے تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی, پالپیٹ, کیا مطلب کیا ہوا, بہت بلڈ پریشر آؤٹ کنٹرول ہو رہا, تم خوش بہت دکھ رہے, کچھ پرابلم مجھے آتی ہو نظر آ رہا. دیکھیں تو خوش صحابہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے. آپ ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں. ایک جو ہے غزوہ تھا, اس غزوے کا نام تھا, عربی نام بھول گیا میں, اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غربت کا یہ عالم کہ کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے, ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے, چیتڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے, تو فل کپڑے نہیں تھے, تو کئی پیچز کے کپڑے تھے. وہ پورے, وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکہ کی, وہ اس کو کہا ہی گیا, عربی کے اندر نام بھول گیا میں, کہ چیتڑوں والا مورکہ. ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے, ثابت کپڑے نہیں تھے. کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا, پیچز والا تھا, ثابت. لیکن ان کے ازواج سے کمپلین والا ایک ہی واقعہ ہے, انبن ہو رہی ہے, میاں بیوی یار مرد عورت ہے, مزاج ہے, ہوں گا, ان کبھی بھی ناشکری کی کلمہ, میں تو وہاں خوش تھی مکہ میں, کبھی نہیں ایک صحابی سے, یہ ان کے اندر مزاج نہیں. وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شوہر کا مار دیں گے, اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والے احسان کو اتار دے. میں آپ سے فرمایا, میں نے جہنم میں تو زیادہ دیکھا, پوچھا کیوں, تو کہا تم پہ جو احسان کرتا اس کے احسان کو اتار دیتی, اور لانتان فوراً کسی بھی لانا تو بچوں پر, لانا تو ان پر, لانا تو ان کے گھر پر, لانا تو ان کی گاڑی پر. اور ایک کام کیا, ناشکر, مطلب تو اس پر, آپ سب نے اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے, اور ایک بار کوئی نہ کام کرے تو کیا کہہ دیتی ہے, آج تک میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا ہی, جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے, آپ ایسا, بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش کر. دوسرا, کسی بات کا ہوتے تو بجا لائے, فرمانبرداری, تیری غیر موجود مال. اور آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی جو صفتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین, امانت دار, یہ ایک مثالی بھی صفت ہے, مسلم روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں
بہترین عورتیں قریش کی ہے جو بچوں پر نہایت ہی شفقت کرنے والی ہوتی ہے اور مہربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین، بالکل بیجا ویسٹ اپنے شوہر کا مال و دولت امانت کے ساتھ رکھتی جب شوہر جاتا ہے۔ تو ان قریش کی عورتوں کی صفت ہے، ایک تو بچوں پہ بڑی، کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط ہونے سے پورے مسائل کھڑے ہوتے گھر کے، سخت رویہ، ڈانٹ پھٹکارنا، تانے دینا، لان تان کرنا، کچھ ان پر مارنا پیٹنا، ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور کبھی کبھار یہ جو ہے فتنے کا باعث بنتا ہے یہ مسئلہ۔ دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانت دار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت گزار ہو، جو کہ ایک مثالی عورت کی صفت ہے، وہ اللہ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی، اس کا فائدہ کیا ہوگا اس حدیث کے اندر سن لیجیے آپ۔ فائدہ اس کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا، مسلم کی روایت ہے، جب عورت اپنی پانچوں نمازیں ادا کرے، یہ روایت کو غور سے سنیں، جب عورت اپنی پانچوں نمازیں ادا کرے، 5 ٹائم صلاح، پانچوں نمازیں ادا کرے، مہینے کے روزے رکھے، مطلب رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی، ہسبینڈ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اور ظاہر سی بات ہے معروف اچھائی میں ہے، اطاعت گزاری کرے، اور چوتھا کام اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ سیکنڈ کیا بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینے کے مطلب رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر حدیث کے الفاظ سنی، غور سے سنی میری بات، میں نے اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا ہے داخل، جنت کے 8 دروازے، 4 ہی کام کر۔ پہلا کام جو حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ 5 نماز اللہ کا، دوسرا کام اللہ کا، تیسرا کام شوہر کی اطاعت، بندوں میں سب سے پہلا جس کا اس کا حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا شرمگاہ کی، ٹھیک ہے بس۔ اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا ہے داخل۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے آسان کوئی طریقہ ہے جنت، اسی لیے بار بار تقریر کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کی کثرت جہنم، سمجھے کتنا آسان۔ ہماری ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ماں بہنوں کو تہجد گزار بھی ہوتی، مردوں کے مقابلے عورتیں نمازیں زیادہ پڑھتی۔ سیکنڈ، روزے رکھے مہینے بہت آسان، تو مشقت 365 دن کے رکھنا۔ تھرڈ، شوہر کی اطاعت یہاں کم۔ چوتھا، شرمگاہ کی حفاظت، یہ سب زنا ہونا چکر الحمدللہ اس امت میں ابھی یہ سسٹم رائج نہیں تھے بغیر۔ اب ایک ہی چیز باقی، تھرڈ والا معاملہ شوہر کی اطاعت، اتنا آسان، سو سمپل۔ مردوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ 4 کام کرے، سمجھ رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اسی طرح ایک اچھی بیوی کی صفت اور علامت یہ ہے کہ شوہر کی رازدار ہو۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے تعلق سے کچھ نہ بتاؤں، مطلب جنتی عورتوں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں تم کو بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ جنتی عورتوں کی کیا صفت ہوتی ہے۔ تو آپ سے فرمایا، سنی حدیث میں، لمبی حدیث ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، جب شوہر ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کا شوہر اس سے خفا ہو جائے تو یوں کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تب تک بالکل نہ سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شوہر کے ساتھ، کیسے اس کو مناتی ہے۔ یہ نہیں بولتی جاؤ تم ناراض میں بھی ناراض، کل ابا کے پاس چھوڑ دو صبح میں کو لے، ہاں بس تم دھکے کو یہی مسئلہ۔ جب اللہ اور اس کے آپ کے شوہر کو آپ کے لیے ذمہ دار بنا دیا، پھر آپ کے لیے ابھی بھی وہ آئیلینڈ کہکو باقی کہ وہاں جانا ہے، باپ والا آئیلینڈ، آپ جب ادھر آ گئی یہ آئیلینڈ پر، مطلب یہ جزیرے پہ آ گئے تو کچھ باتیں چل رہی پوری زندگی کہہ کے ہونا تو یہ چاہے کہ شوہر بول رہا کہ میں اب جو ہے نا بہت تانگ کو چھوڑ دیتا، میں کہاں جاتی تمہارے کو چھوڑ کے، کیا کرنا ہے، اور بولتا رہتا اب تو اس کو سنبھالنا، اصلاح کرو، چھوڑنے کا چانس۔ اب بیوی بھی کیا بولتی ہر بار چھوڑ دو نا، بولتا آسان، موقع آسان، بہت آسان، مطلب اس کے دل میں اگر کوئی شر ہے تو اس فل چانس دے دیا آپ نے، موقع آسان، چھوڑ دو، میں چل جاتی ابا کے پاس، یا کچھ بھی ابا کے پاس چل جاتی۔ یہ بولنا یاد رکھیے بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ چیزیں ٹھیک، یہ چیز وہ نہیں کرنا۔ آپ یہ بولو اللہ میرا سہارا ہے اور تم دنیا میں میرے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سہارا ہو، میں تو کہیں نہیں جاتا، تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ کیسی محبت رہیں گی شوہروں میں، پھر بولیں گے اور کچھ بھی کر لو، جانے کا تو نام نہیں لے، سمجھ رہے ابھی دھکے رکھے چل جاتی ہوں، ناراض ہو تم، ناراض میں جاتی ہے ابا کے پاس، چھوڑ دو میرے کو ابا کے پاس، شادیوں کے 50 سال ہو گئے ابھی بھی چھٹیاں میرے کو ابا کے پاس، کوئی خوشی ہو گئی ابا کی، مطلب امی کو فون کرتی، یہاں بھی خوشی منا لے اپنے شوہر کے ساتھ، امی کو بھی فون کر، لیکن اس کو محسوس تو نہیں تھا یہ گھر تیرا ہے، جب پہلی خوشی کا فون وہاں جائے گا تو میرے لیے کیا باقی، احساس دلا دے کہ اب میں یہاں ہوں اور میں یہاں کی، آپ مجھے یہاں سے بے دخل نہیں، گھر سمپل۔ اب شوہر بولیں گے بھائی جو کچھ ہے اصلاح کرو، چانس نہیں ہے اپنے لیے۔ تو بہرحال
शौहर की राजदार होती है, मसला बहरहाल हमारा रह गया था, ठीक है। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो किस तरह से अपने शौहर को जो है मनाते ही याद रखें। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 शख्स ऐसे जिनकी नमाज कबूल नहीं होती है, ठीक। मतलब एक मिसाली भी अपने शौहर की इताअत गुजार होती है, अगर ना हो तो उसका एक नुकसान भी है। 3 अशखास है कि नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। एक वो गुलाम जो अपने मालिक को अगर भाग जाए जब तक कि वापस ना आ जाए, अगर मुआहिदा है तो पूरा दे, पैसा दे के छुड़ा ले, या फिर नहीं जा सकता, मुआहिदा है, वरना उसकी नमाज कबूल। दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो खातून जिसका शौहर नाराज है, शरई बुनियादों पे, बेबुनियाद पे नहीं, उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, याद रखिए, हत्ता कि वो उसको राजी कर ले। और तीसरा आपने फरमाया वो शख्स जो नशा करता है जब तक नशे की हालत में, तो 3 लोगों की नमाज मामूली चीज नहीं, तो इताअत गुजार फरमाबरदार ये होना जरूरी। इसकी इजाजत के बगैर जो है कोई काम नहीं करती और खर्च नहीं करती। ये एक अच्छी भी सिफत है कि अपने शौहर से इजाजत लेती है और खर्च करती है, याद रखिए। पहले हमने रिवायत ली कि वो माल की हिफाजत करने वाली, मतलब बगैर कुछ खर्च नहीं करती है, उसके अंदर आ गया, याद रखिए। इसी तरह जो है माल है तो शौहर पर खर्च कर, मिसाली भी की ये भी सिफत है कि अल्लाह ने अगर उसको माल दिया है तो अपने शौहर पर खर्च कर, अल्लाह ने उसको दिया है। अब ये एक अलग बात है जो समाज में रहते हैं, इसमें थोड़ा इस बात को थोड़ा समझाता हूँ। हमारे समाज में सोचना भी मुहाल है कि बीवी का अलग माल भी हो सकता है या एक औरत का अलग भी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में ऐसा नहीं था, सबकी अपनी अपनी मिल्कियतें थी। ये एक बड़ी अजीब बात है कि औरतों के हुक्म में हमने यहाँ मुकम्मिल मार दिया, कंप्लीटली उनको डिनाई कर दिया। विरासत का हिस्सा जब तकसीम होता, बेटी को मिलता तो शौहर के नाम पे कर दिया, उसका हक है, वो उसकी मालिक है। आपने कोई जेवर ला के दे दी तो वो उसकी, अगर उसको दे दिया तो वो उसकी मालिक है। जमीन जायदाद उसके नाम पे कर दी, वो उसकी मालिक है, और मालिक को इख्तियार है उसकी मिल्कियत में जो चाहे करे। हमारे पास वो चुप चुप का नाम होता है, टैक्स बचाने के लिए इनके नाम पे कर दो, है तुम्हारा, कुछ चीज नजर नहीं आती। जब वो हदीस है ये कहाँ होता, ये कौन सी सहाबी अमल अपने शौहर की मदद करी पैसे से, क्या ऐसा भी होता है क्या? समझ रहा? तो हमारे पास बीवी की मिल्कियत है, आप समझे बीवी की मिल्कियत है, उसके अब्बा ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, आप शौहर करो, क्या करे, कहाँ खर्च करे? देखो मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, कह को देते था घर, मुझे समझ, बीवी को जो भी देंगे खर्च करने का मशवरा खुद देंगे क्या करना है, और बीवी ने उनको 1 रुपया का नहीं बोलना कि क्या करना खर्च का। देखो बेगम मैंने तुमको मेहर दिया ना, हाँ मेहर दिया, तो तुम क्या करो ये मेहर यतीम को दे दो। अरे क्यों? लेकिन जब वो उसकी मालिक है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर वो आपको बोले आप भी जो मेरे को मेहर दिया उतनी कीमत आप क्या करो, यतीम को दे दो, देते। मैंने अक्सर देखा लोगों को, देखो मेरी शादी हुई को क्या करा, मेहर दिया 20,000 रुपए और मस्जिद को देने लगा दिया। क्यों? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो उसकी मालिक है और ओनर को राइट है कि वो अपने मिल्कियत पर जो चाहे करे, आप कौन होते गाइड? मतलब शौहर मुकम्मिल तौर से काबिज हो गया कि बीवी की मिल्कियत नाम की, औरत की मिल्कियत नाम की कोई चीज समाज में बची नहीं। लेकिन वो तब होती। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी जो है मालदार औरत, अब्दुल्ला इब्न मसूद गरीब आदमी, बीवी मालदार शौहर गरीब, कितना अजीब केस है ना, आप तो देखने को भी नहीं मिलता। शादी होगी बोलता बीवी सब लाओ मेरा, तुम्हारे अब्बा से भी लाओ और लाते रहो, तुम एटीएम मशीन है, अब कार्ड डालो कोड डालो, छोड़ दूंगा बाप भेजते रहता है, छोड़ दूंगा बाप भेजते रहता है। मतलब इसका लड़की का बाप सुसर, मतलब बीवी बीवी नहीं एटीएम मशीन बन गई, कार्ड डाल के कोड डालो छोड़ दूंगा, पैसा आ जाता था, ख्याल लगा तो उसका तो ले ही लेता और मंगाता। लेकिन वैसा तब नहीं, शादी हुई, बाप से मिल्कियत मिली, वो मालदार। तो ये एक बार बताने लगी कि तो मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, कमाने की तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पाता, तुम कुछ मदद कर दो ना मेरी इसके अंदर। उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे मदद करूँ तुम्हारी, पहले रसूलुल्लाह से पूछूंगी कि ऐसा होता है क्या, तो ठीक है जाओ। अब ये कहती मैं चली गई, अब वहां गई तो मेरे को शर्म आ रही, कैसे पूछू, सहाबा भी थे, अब्दुल्ला बदनाम हो जाएंगे ना, शौहर बदनाम हो जाएंगे, खामोश बैठी रही। एक दूसरी औरत आई और उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा शौहर जो गरीब है, मैं मालदार हूँ, क्या दे सकती हूँ? तो उन्होंने कहा मेरा मसला आ गया। वो औरत ने मेरा मसला, ये सुनने लगी कि आपने क्या जवाब। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत लंबी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में जो कहा उतना मैं आपसे कह रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा इनके लिए दोहरा अजर और सवाब है, खराबतदारी का और सदका देने का, अपने को दो तुमको डबल रिवॉर्ड मिलेगा, एक नजदीकी रिश्तेदार को देने का और बिशौरे, और सेकंड सदका करना। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज इस तरह से, उसकी रिवायत ये कि तेरा शौहर और तेरे बच्चे सबसे ज्यादा हकदार है कि तुमको सदका करे, लिहाजा भी अपने शौहर को, लेकिन देना उसका राइट है। सुन लीजिए वो नफिल होगा, क्योंकि असल बीवियों को पालना किसका हक है? शौहर का। लेकिन अगर बीवी मालदार है तो वो खर्च कर सकती है। दूसरा मसला इससे पता चला बीवी से शौहर पैसा ले सकता अगर वो देना चाहती है अपने, तो ये भी हमारे समाज बहुत बुरा मानते, अरे उसकी बीवी को पैसा लिया उसने, हाँ मत खाओ, उसके घर पे हराम होगा उसका खाना। लेकिन हराम कहाँ? नहीं औरत का चलता क्या, कुछ भी लाते, मतलब औरत के पास कुछ होता ही नहीं हमारे समाज में, उसको दे रहे ही नहीं, तो हाँ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ होता मतलब हराम है। अरे तो उनकी अहलिया ने अपने शौहर को ही सब किया। तुम मालदार है तभी करे, हो सकता है ना अब्बा से बहुत मिला हूं, हस्बैंड उतना मालदार नहीं, हेल्प कर कोई मसला ले सकता, लेकिन हस्बैंड का ये राइट नहीं, शौहर का अधिकार नहीं। बात मेरी सुन ले गौर से, बोले हस्बैंड नहीं बोलती ना आप अब्बा से, राइट नहीं, ये उसकी मिल्कियत है, शी इज कंप्लीटली ओनर और मुकम्मिल उसकी मालिक है, वो चाहे तो देंगी ना भी दे तो आपसे कुछ से अल्लाह के पास, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक बीवी की सिफत ये है शौहर की शुक्रगुजार होती है। सही बुखारी से की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ औरतों की जमात,
صدقہ خیرات کرو، بلا شبہ میں نے تمہیں اہل دوزخ میں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے ہم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے؟ جواباً آپ نے فرمایا تم لعنت بکثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتے ہو۔ یہ الحدیث میں خاوند کا نام ہے، اور ایک روایت میں جو اپنے گھر میں تم ناشکری ہوتی ہے، اور اس میں عام ہے باپ کی، بھائی کی، شوہر کی، لیکن اس حدیث میں شوہر کا لفظ ہے، خاوند کی، شوہر کی، بیوی شوہر کی گزار رہے ہو بیوی ہے۔ اسی طرح شوہر کے راز کو فاش نہ کرے، یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، بلا شبہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام لوگ سب سے بدترین مرد اور عورت وہ ہونے والے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر اپنے راز جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، چاہے دوست ہو، چاہے سہیلی ہو، چاہے امی ہو، چاہے ابا ہو۔ جو آپس کے راز ہے اسے شیئر نہیں کریں گے سوائے پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے کہ یہ راز ہم کسی سے شیئر کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فتنے مچتے گھروں میں تب جب بیویاں شوہر کی باتوں کو خاموشی سے لیک کر دیتی ہوتی ہے۔ ان کی امی نے کس کو بولوا تھا ہمارا داماد ایسا، انہوں نے کس کو دیا ہمارا داماد ایسا، یہاں ان کا داماد ایسا، وہ داماد کو بول رہے ارے کیوں تو ایسا ہے، تم کو کیسا پتا چلا؟ ہم کو کیا نہیں پتا، یہ تو تھوڑا ہی پتا چلا، ابھی تو بہت کچھ آ گیا، ابھی انہیں ڈر جاتا کیا کیا پال، حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے، اس کو بھی پورا نہیں پتا، اس کو اتنا ہی پتا ہے، اب انہیں طے نہ آتا، تو نے بولے کیسے؟ یاد رکھ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میری، نکاح کے اندر دو چیزیں بڑے اہم ہیں، ایک بھی سو جائے نا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایک محبت، دوسرا اعتماد، خلاص یہ دو میں سے ایک ہو گیا شادی ختم ہو جاتی ہے، ایک تو محبت ختم ہوگی شادی باقی نہیں ہوتی، اور ایک اعتماد۔ جب شوہر کو اعتماد نہیں تھا تو وہ کے ساتھ تو رہتا ہے، کبھی اس کو اعتماد کبھی مت، پیٹ پھک جانے دیجئے اندر سب سڑ جانے دیجئے، آتا اندر کی بات تو باہر نہیں آنے والی ہے، ہوتا ہے نا کچھ بول دیا میں کیا بول دیا کیا کروں کیسا کال کروں، امی باہر ہچو گئے تو کوئی بات نہیں لگاؤ انٹرنیشنل کال، امی وہ ایسا ہو گیا انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا بولی، انہوں نے ایسا کرے، بہت تکلیف تھی، وہ اب نکلا تو غفرانہ کا پڑھ کے، غفرانہ کا ویسے بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھتے، اب یہ حالت نہیں، شوہر نے بول دیا اب انہوں نے معاملہ ختم، اب یہ مرنے کے ساتھ ہی چل جائیں گا یا قیامت دن کھلنے والا کیا راز ہے، سوائے شرعی ضرورت کی بات بولی، اللہ کا مسئلہ ہے یاد رکھیے، قاضی خلیفہ، ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے مشورے میں شامل ہوتی ہے اور اچھا مشورہ دیتی ہے، ایک مثالی بیوی کی صفت ہے۔ اسی طرح مثالی بیوی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں بڑھاوا دیتی ہے، بولتی ہے یس یس آپ آگے بڑھو آپ خرچ کرو۔ آئیے اس کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راہ میں کون صدقہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے اندر جو ہے ایسے جھاڑ دیں گا جس میں کھجور کے گوشے لدا ہوا ہوں، بہت اچھے جھاڑ ملیں گے۔ تو ان کو بڑا شوق ہوا، کہا کہ کیا میں صدقہ کروں گا تو مجھے ملیں گے؟ کہا اللہ کے رسول میرا باغ اللہ کے قربان۔ گھر پہنچے، گھر جا کے باغ میں داخل ہوئے اور آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا اے میری بیگم تم باہر آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا، اب میرا دل نہیں اندر آنے کو، سامان لے لو بچوں کو لو باہر آ جاؤ۔ ان کی بیوی باہر نکلی اور نکلتے سنیے اس بیوی کے الفاظ، کیا الفاظ بولتے؟ تو ان کا جواب یوں تھا، حدیث میں آتا ہے کامیاب تجارت کر، کامیاب سودا کر کے رائے، یہ کہتے ہوئے باہر نکلی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو دہدا نے یہ کیا تو آپ نے کہا جنت میں کتنے ہی بھاری اور بکثرت گچھے ابو دہدا کو ملنے والے، بہت جھاڑ بہت کھجور والے گچھے کی گچھے ملنے والے ہیں، اس لیے کیا۔ اور بیوی کے الفاظ دیکھیے آپ، بہت خوب سودا، بہت خوب تجارت کر کے آ گئے، یہ بہت بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے، اللہ کے نام چیزیں باہر آ گئی، اپنی نفس میں نہیں خرچ کیا، خرچ میں مدد کر، مطلب یہ خود اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا مزاج رکھ، یہ خود شوہر کی انکم میں سے شوہر کو اکساتی ہے، کیا کر رہے ہو اتنا، ڈالو اللہ کے راہ میں کچھ، آخرت کے انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے تمہارا، کفایت شار ہے اللہ کے راہ میں، یہ نہیں کہ پورا لگا دے رہی، وہ خود ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے، کیسا موٹیویشن تھا یہ عجیب۔ اب سوچئے ایک آدمی آگے کہا یہ گھر میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، کسی کو بہت ضرورت نہیں ہے اور یہ ہو رہا، اور بیوی کہتی والی بہت خوب، مطلب کیا اصلاح ہوگی اس بیوی کی، کیا تربیت تھی ان لوگوں کی، کیا مزاج تھا ان لوگوں کا، بہت خوب سودا، بہت خوب سودا، نکلو گھر سے باہر ہی، اچھا کیا۔ مطلب یہ دیکھا جائے نا تو نعوذ باللہ الفاظ ٹھیک نہیں، لیکن اردو میں اور الفاظ نہیں ہے، پاگل پن کی حد ہے، لمٹس کوئی آدمی آج کے دور میں صحابہ کے واقعہ سن کے بولیں گا نعوذ باللہ مینٹل کی پرابلم، ایسا ہم نے کہاں سنا؟ یہاں تو حال یہ کہ اگر مقرر خطیب جذبے میں خطبہ دے دے جمعے کا اور بولے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اور جوش میں آ کے پنک کلر کا نوٹ نکالی دیا آپ نے جذبات کے ساتھ اور ڈال دیا، تو 2 مہینے تک وہ مسجد میں نہیں آتے، نکو بہت غصہ چڑھا دیتا، پیسے نکال لیتا جیب سے، نکو میں نہیں آتا نماز کے لیے، اتنا چڑھا دیتے انہوں نے، 2000 دے دیا، اب تک ملال ہو رہا میرے کو 2000 روپے، یہ تو ہماری کیفیت، اور ان کی کیفیت تھی بہت الگ کیفیت تھی بہرحال، تو وہ دیکھیے کیسی بھی تھی خرچ کرنے پر، اطاعت الہی میں مدد کرتی ہے اپنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے اور ایسی عورت پر رحم کرے جو رات میں نہیں اٹھتے تہجد، اور اپنی اگر شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتے اور بیوی تو شوہر کو اٹھاتے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی میں، تو اللہ کی اطاعت میں مددگار ہوتی ہے، اس کے دل کو محبت اور بھر دیتی ہے، یاد رکھیے اس کے لیے جو ہے
تیار ہوتے ہیں، اچھی طرز آرائش کرتی ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس بھول گئے، خاص طور بہنیں جو اس چیز کو بھول گئی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، یہ اچھے ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے. یاد رکھیے. اور اس کی جو ہے خوشبو اور جو ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے وہ اس کے لیے جو ہے آرائش کرتی ہے. شوہر کے لیے آرائش کرنا ایک بیوی کے لیے جائز ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے نام سے آرائش ہوتی، شوہر کے لیے نہیں ہوتی، شوہر کے نام سے ہو رہی. دعوت میں جانا ہے، بہت تیار ہو گئے، اس لیے تیار ہو گئے، ان کو بہت پسند ہے دعوت میں. انہوں نے بولے 7 بجے میں آ رہا، ریڈی رہو. انہوں 7 بجے گاڑی لے کے آ گئے، گاڑی میں انہوں برقعے میں بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھے نہیں اب تک. انہوں گاڑی لے کے جا رہے کیا چل رہا کیسا ہو گیا، گاڑی پہنچ گئی. دعوت میں انہوں پہنچ گئے. کون؟ جن کے لیے انہوں تیار ہوتی، انہوں تو ادھر چلے گئے مردوں میں، انہوں عورتوں میں گئے. انہوں نے اب پردہ کھولے اور وہاں دنیا نے ان کو دیکھ لی، برتنے والوں نے دیکھ لی، انہوں نے دیکھ لی، فوٹوگرافرز نے دیکھ لی. دنیا کے مرد جو لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے جو ایک دم شریف پاک اور صاف ہے، اوپر آتے جاتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں مطلب کہ ان کے نکاح کے پلان صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آتے ہیں اوپر، مطلب ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت نیک ہے. کوئی عورتوں نہیں ہوں، ہماری عورتیں ان کو بھائی سمجھتی ہے اپنا ماشاءاللہ. اور سارے لوگوں کو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد آ کے گاڑی میں بیٹھ کے پھر کیا دعوت بہت اچھی دکھانا، اندر چلے گئے. اب اس کے بعد شوہر آئے، اپنے کپڑے بدل رہے، بیوی اپنے کپڑے بدل گئے اور منہ وہ دھو کے ایک دم میدان پورا صاف اور بیٹھے. لیکن آپ تیار کس کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں ان کو بہت پسند ہے میں تیار ہوں. لیکن وہ تو دیکھیے جتنا پورے ارے ہاں اتنا بھول گیا. باقی تو تیار ان کے نام سے ہوئے. انہوں نے بیچاروں نے آپ کو جب گئے تھے تو تیار صورت میں نہیں دیکھے، آنے کے بعد اجاڑ صورت میں دیکھے. اس کے علاوہ تو کوئی سین ملا نہیں. مطلب بالکل میکسی ویکسی پرانی لے کے، بال پورے پھیلے ہوئے اور پورا یہ پیسٹ ویسٹ کر کے آگے تھوڑا ادھر لگا ہوا اور آ کے بیٹھے ہیں. آپ بولتے ہیں نا میرے کو تیار ہو، وہ تیار ہو، لیکن شوہر نے دیکھا نہیں نا. اب وہ ایک الگ بات ہے، چھوڑ کے چلو اگلی بار چاہوں. آپ بھی اوپر آ جانا تھا دیکھنے میں. بولتا اچھا اگلی بار نہیں، اگلی بار مت آؤ، آپ نیچے رہو، اچھے اگلی بار آئیں گے پرابلم کر. تو دیکھیے آپ تو آرائش تیار ہو اس کے لیے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری بس نکات ہے، اس کے سامنے کسی غیر عورت بیان نہ کرے، اس کی صورتی بیان نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کسی ایک عورت کو کہ دوسری صورتی اپنے شوہر کے سامنے کبھی بیان کرے. تو یہ تھی نیک عورت صفات. اپنی بات کو بس ختم ہونے سے پہلے نیک عورت کی اہمیت، یہ تو تھے ڈیوٹیز. اب اس کے رائٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. مطلب اس کی اہمیت کیا ہے کہ نیک عورت ملنا، کسی کو اچھی بیوی ملنا کتنی بڑی بات ہے. اب اچھی بیوی ملنا تو خالی بیوی کے نظریے سے مت سوچیے، اپنے بچیوں کو بھی ایسی تربیت دیجیے کہ یہ اچھی میاں بنے جب جائے. یہ بھی اس میں پارٹ ہے. تو آئیے اچھی کیا خصوصیتیں ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. حدیث میں آتے ہیں، مختصر رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں. بیوی کے انتخاب میں زبردست احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. رفیق حیات، لائف پارٹنر، آدھی زندگی ہوتی ہے. لائف پارٹنر حیات، رفیق حیات زندگی کی بہت امپورٹنٹ. اس کو بہت سینسیبل لینا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اب میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں وضاحت کر دوں. وضاحت اس سینس میں کر رہا ہوں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں، جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کی خرابی اتنا زیادہ نقصان بھی پیدا کرتی ہے. دل باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہے، لیکن اگر خراب ہو جائے تو کتنی بھی بیماریوں کے باعث بنتی مشکلات ہوتی، کتنے مہنگے آپریشن، کتنی مہنگی دوائیں. اسی طرح عورت بڑی اہم چیز ہے کہ میرے بعد یہ آزمائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بہت چن کر عورتوں کو سلیکٹ کرنا ہے شادی کے لیے، ورنہ ایسا نہ نکاح کر لو جس کے بعد پھر فتنے میں مت جاؤ. ہوتا ہے نا، لوگ جو ہے دیکھتے نہیں، منمانی کرتے اور اس کے بعد بہرحال پریشان ہوتے ہیں. دوسری چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے. اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمیں سلیکشن آف وائف میں بہت محتاط رہ کر کس کو ترجیح دینا ہے؟ دینداری کو یاد رکھیے، ترجیح دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری چیز، نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی دنیا کی ہر چیز سے قیمتی. ہر چیز نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی سب سے قیمتی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جمع کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع اس میں جمع کرنے کی چیز المرأۃ الصالحہ، کہ نیک سب سے بہترین سامان ہے جمع کرنا. ٹھیک ہے. اور نیک بیوی کو ایک روایت میں محمد کہ آپ نے خوش بختی کی علامت بتایا، اچھی قسمت ہونے کی علامت بتایا کہ انسان کو نیک بیوی انسان کو ملے. اگر ہم جو ہے مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیوں کا مثالی بیوی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی، میری بیوی میرے لیے مثالی بیوی بنے، تو اس کے لیے 4 ایسی عورتیں جو لائق ہے پیچھے ہماری عورتیں چکتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک حدیث کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کائنات کی بہترین خواتین 4 ہے. کائنات کی سے بہترین خواتین 4 ہے. 4 ایسی عورتیں ہیں، 4 ایسی عورتیں جو ایگزمپلری، یہ کائنات کی سب سے بہترین، دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. وہ کون کون ہے؟ اور یہ مکمل عورتیں تھی، کامل ہے. کئی کامل گزرے عورتوں بڑے کم ہیں، یہ ان میں سے بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. نبی کا 4 عورتیں ہیں. پہلا مریم بنت عمران. ٹھیک، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی کا ضرور مطالعہ، اور انشاءاللہ میرا ایکچر بھی آ رہا ہے آخری قرآنی خواتین، اس میں آئیں گی. مریم بنت عمران، ٹھیک، جو ہے مریم علیہ السلام. دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کی زندگی. آپ کی زندگی پڑھی، ان کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ، ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت رکھتا ہوں، کیسی عورت تھی، کتنی پاک باز، کتنی نیک اور لائق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کہ اللہ کے رسول فرماتے، بخاری کی روایت ہے، علیہ السلام آئے
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا لا رہی، جب وہ آئے تو ان سے کہنا اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور جبرائیل کی طرف سے بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خدیجہ اللہ تم پر سلامت بھیجتا ہے، جبرائیل تم پر سلامتی بھیجتے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو تو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا میں سلامتی بھیجوں، اللہ خود سلام ہے، اللہ کو تو آپ سلام اور کیا دیں گے، وہ خود سلام ہے، سلامتی اس سے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا آسمان، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ اتنی مکمل کامل عورتیں ہیں، یہ مذاق نہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے ان کا مریم علیہ السلام چونکہ ایک بہت مختصر حصہ اور آپ نے شادی نہیں ملے، لیکن ان کا صبر تحمل ضرور ملیں گا، لیکن یہاں ان کا ٹھیک۔ تیسرا آپ نے فرمایا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی فضیلت آپ جانتے ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، دیکھیے زمانے کا جابر انسان ہے، مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے، وقت کا بادشاہ ہے اور ساتھ میں طاقت و سلطنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے 4 بادشاہ نے ساری دنیا پہ سلطنت اس زمانے کی، جن میں فرعون کو بھی انہوں نے اور سلیمان علیہ السلام بھی بہرحال تو یہ ایسا بادشاہ تھا اس زمانے کی جو سویلائز ورلڈ تھا حکومت، تو کہا کہ ایسے انسان کے نکاح میں ہونے کے بعد وہ ایمان والی تھی اور پناہ مانگتی کہ اللہ فرعون کے شر سے اس کے عمل سے مجھے پناہ دے، میں اس کے ساتھ۔ تو یہ 4 لائق تقلید عورتیں، پیچھے آپ چل سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو مثالی میاں بھی کیسے ہو میں نے آپ کے ساتھ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اس چیز آسان کرے کہ ہم لوگ جو ایک مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں، ہم تمام عورتوں کے لیے آسان مثالیں بھی بنیں، ہم تمام کے ساتھ مل کر رہنا اور دین پر چلنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان